آخرت اندر نہیں، پارٹی دنیا چ کم آندی ہے آخرت اندر نہیں، پیسہ دنیا چ کم آندا ہے آخرت دے اندر نہیں، وہی چیزاں کم آ جاندیاں نے، برادری بھی وہ کم قیامت نو آ جائے گی جہاں تعلق نیکی نال جڑ جائے گا، اولاد بھی وہ کم آ جائے گی جنہاں دی اولادہ قرآن پڑھن پڑھان والیاں نے، اولاد دے نال نیکی چمٹائی ہے، اولاد بھی کم آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہوندا ہے اعمال ختم ہو جاندے نے، لیکن دعا تے صدقہ جاریہ تے نیک اولاد، یعنی اولاد نال نیکی جڑ گئی، اولاد بھی صدقہ جاریہ، برادری نال نیکی جڑ گئی صدقہ جاریہ، مال صدقہ و خیرات ہو گیا نیکی نال جڑ گیا ہے تے صدقہ و جاریہ بن گیا ہے۔ مال بھی اقتدار دی بنیاد تے بندہ عدل تے انصاف کر کے گیا ہے، نیکی چھوڑ کے گیا ہے، جس چیز نہ نیکی جوڑو گے، ویکھ لو نیکی جڑی ہے صدیق نال، ابو بکر تو صدیق دے بنے نے تے نیکی دی بنیاد تے، عمر فاروق نے تے نیکی دی بنیاد تے، صحابہ مہاجرین نے نیکی دی بنیاد تے، انصار بنے نے نیکی دی بنیاد تے، بندہ حج کرن ٹر جاندا ہے، نیکی ان نال چمٹ دی ہے کہ انہوں حاجی دنیا کہندی ہے، یعنی حج او دے نال چمٹ جاندی ہے، نیکی او دے نال چمٹ جاندی ہے، نیکی او دا تعارف بن جاندی ہے، نیکی او دی شہرت بن جاندی ہے، نیکی او دی عزت بن جاندی ہے، نیکی او دا وقار بن جاندی ہے، نیکی وجود نال چمٹ جاندی ہے۔ سیدنا عثمان نال نیکی سخاوت دی ان چمٹی ہے کہ آج تک ہزاروں سال گزر جان دے باوجود عثمان غنی کیوں مشہور ہے؟ غنی لفظ نیکی دی وجہ تو نیکی اینج دی عثمان نے کیتی ہے کہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون جڑا یعش الاسرہ دی تیاری واسطے فنڈ مہیا کرے، چندہ مہیا کرے، فرمایا 32,000 صحابہ دی فوج انہاں دی تیاری واسطے کون جڑا مال پیش کرے؟ مشہور حدیث پاک نال کچھ انعامات لے آندے نے تو حضرت شاہ صاحب اپنے دستے شفقت دے نام دیں گے، تو میں گزارش کروں گا حافظ حماد خرم صاحب جنہوں نے نماز تراویح دے اندر الحمدللہ مکمل قرآن مجید سنایا، حضرت شاہ صاحب دے دستے شفقت کو اپنا انعام وصول کریں۔ ہوں میں گزارش کراں گا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب کہ وہ استاد محترم دے دستے شفقت تو اپنا انعام وصول کریں۔ توڑے واسے انعام رانا صاحب لے آئے نا۔ میاں محمد ارشد صاحب مسجد حاضہ کے صدر وہ تشریف لے آئے۔ میاں محمد ارشد صاحب مسجد حاضہ کے صدر حضرت شاہ صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ محترم جناب ماہر محمد عبداللہ صاحب توڑے واسے بھی رانا صاحب انعام لے آئے نے، استاد محترم حضرت شاہ صاحب دے کو اپنا انعام وصول کریں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام ترجمان کتاب و سنت وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت علامہ مولانا
سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، وہ اپنے مخصوص انداز میں مدلل مفصل خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، قرآن پاک کی بڑی مشہور سورہ مبارکہ سورہ 3 تلاوت کی تھی۔ ہر انسان نو دنیا کسی نہ کسی سہارے دی ضرورت ہوگی۔ کوئی انسان بھی دوجے دے سہارے تو بغیر، تعاون تو بغیر اس معاشرے چ نہیں رہ سکتا۔ اس دنیا میں بہت سارے سہارے اور آسرے ہیں، ہر انسان کوشش کرتا ہے انہاں سارے نو ٹوٹن، اس کی تلاش نہیں، اور انہاں ہوتے پھر اعتماد اور بھروسہ بہت حد تک کرتا ہے۔ بعض دفعہ بندے دی اولاد نہ ہوئے یا بیٹا نہ ہوئے تو وہ اپنے آپ نو تنہا محسوس کرتا ہے۔ تھوڑی توجہ ہے نا، گل سمجھ آتی پئی؟ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، من سمجھ آئے میں تو سمجھ آ رہی، یعنی جڑا تھوڑا جا قریب ہو سی سمجھ آ سی کہ انہوں سمجھ آ رہی، جڑا نہ ہلیا میں سمجھ آ سی انہوں کاکھ نہیں سمجھ آئی۔ ہر بندہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو گیا۔ اصل بیان خطاب جڑا تو انہوں سنانا سی وہ حافظ صاحب دا، وہ تو سن لے۔ طبیعت میری کچھ نہ تھا جی، یہ میں اس واسطے کوشش کرنا چند مدارشات اگر ہو سکتا۔ مار صاحب نے ویسے بھی اجازت دیتی ہے نہ بھی کرو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اولاد نہ ہو یا بیٹا نہ ہو تو بندہ اپنے آپ نے اکلا محسوس کرتا ہے، اور قرآن پاک بھی ہے۔ غالباً حضرت زکریا علیہ السلام نے حوالے نہ، یا اللہ میں نے اکلا نہ کر، میں وارث دے۔
بندہ پھر برادری بہ کے تھوڑا جہا اپنے آپ کو مضبوط سمجھ کے آندا بھی ہے میں اکلا نہیں، میں نے پتر قرآن پاک یوسف علیہ السلام کے بھائی 10 سن تے 10 کڑیل جوان سن، علیہ السلام بلائے سن کے باپ کو سڑن یوسف کو بھیجو، کھا پی آئے، شکار تے آئے۔ جواب یعقوب علیہ السلام نے کیا سی کہ میں خطرہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ تسی کھیل دیکھے کتے دور چلے جاؤ مگروں بھیڑیا آ کے یوسف نو کھا نہ جائے، توڑن نال دوڑن جوگا تے عمر چ ہے نہیں۔ تے انہاں کو جواب کیا سی وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، کہ بھیڑیا کھا جائے تے اسیں عصبہ، اسی پوری جماعت نہ پورا جتھا وہاں 10 ہیں وہاں۔ عصبہ دا مطلب ہے کہ ایک دوجے نو مضبوط کرن والے، اسی قوی اور طاقتور ہاں۔ یعنی انہاں بھروسہ کس تے کیتا سی؟ اپنے بھائیاں تے، اپنی جماعت کہ اسی 10 ہاں تے 10 دے 10 جواب ایک سارا وہ بھائی بھی سمجھ لو جی بھائی ہوں ایسا ذکر کر رہا سا میرا بازو تے اللہ دی نعمت لیکن برا ہون برا انج ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام کے بھائی، اللہ نے فرمایا نا کہ اے موسیٰ تو اسی نبوت دیون لگیا، تسی جاؤ فرعون کو جا کے ادھر بات کرو، واز کرو، تبلیغ کرو، وہ باغی ہے، نافرمان ہے۔ تو ہارون علیہ السلام کی دعا کیتی ہے کہ یا اللہ ایک بندہ کی کر سکتا ہے، تسی میرے بران بھی نبوت دے ہو۔ ہارون علیہ السلام آپ ہی نبی آئے، برا وقت وہی منصب منگیا ہے کہ یا اللہ میرے بران نبوت ہے۔ انہوں بھائی آن دن کہ برا لی اللہ کو نبوت منگ کے لئی۔ دوسرا سہارا بندے نو برادری دا ہوتا ہے، پترا تو برامت تو بعد بندہ جی برادری زیادہ ہوئے نا کسی محلے یا کسی پنڈ انہوں بس چاہ رہے ہاتھ کو نہیں لاندہ بھائی دی برادری اکلا نہیں جی کہ جی ہنگامہ شنگامہ ہو جائے نا تو پھر بندے ویک کے دوجہ نہ سمجھا دیں اینوں نہ چھیڑے آجے کہ انہوں چھیڑ بیٹھے ہوئے دی پوری برادری جی، یعنی پوری برادری تے بندے نو مان بھی ہوتا ہے، بھروسہ بھی ہوتا ہے، اور برادری دے نال ہی جماعت سمجھ لو، جماعت بھی ایک برادری ہوتی جہدے کول جماعت ہوئے، تھڑا ہوئے، وہ مذہبی ہوئے یا سیاسی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اس بنیاد سے ہو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس جماعت نہ رواں جہدے وچ میں مضبوط ہوا، میری جان دا مال دا دفاع ہوئے۔ پھر کوشش لوگ کرتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت داخل ہوئی ہے تاکہ انہوں کو ہو سکتا اقتدار آ جائے، جیسے میں اور مضبوط ہو جا سکوں، بلکہ اقتدار سے پتہ لگے با فلاں جماعت کو لاؤن والا بندہ 2-4 مہینے پہلے ادھر ٹورن لگ پہندا ہے، با ادھر ادھر رخ کرو لگو لگتا ہے اقتدار انہوں کو لا رہے۔ جماعت کا بھی احساس ہوتا ہے، قرآن پاک ہے نا کہ لوط علیہ السلام موجود سن تھے، جدو قوم نے ویکھیا نوجوان بچے خوبصورت ساڑھے پنڈ داخل ہو گئے تو قوم دی بدکرداری بھی حیائی یہی آئی، وہ ویکھیا انہاں جوانوں تے لڑکیاں تے ادھر دوڑے تو لوط علیہ السلام نے ویکھیا تے قوم نو آندیا ہویا تے بولا ہویا قوم نو کہنے لگے اے میری قوم میں مہمان رسوا نہ کرو، اللہ نے تو آڑے لئی عورتیں بنائی ہیں تو تسی غیر فطری عمل کر رہے ہو، مردان دوڑے جا رہے ہو۔ جواب اچھ قوم نے کہا اے لوط تسی جاندے نہیں کہ سن عورتوں دی کوئی فکر یا پرواہ توجہ ہی نہیں،
ساڈا سوچ اور فکر ہی بدلی ہوئی ہے، ساڈا ضمیر ہی بدلیا ہوا ہے، ساڈی غیرت ہی بدلی ہوئی ہے، ساڈی فطرت ہی مست ہے، ساڈی توجہ تے لڑکیاں والے۔ تو جدوں لوط علیہ السلام نے سمجھا کہ ہن یہ میرے مہماناں دے کول آئے تے انہاں نوں پکڑے ہی پکڑیا تے میری عزت تے گئی، مہمانت میں تے پریشان ہو گئے، تو اس ویلے کی فرمائی قرآن دے الفاظ لو ان لی قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے کول طاقت ہویا یا میری جماعت ہویا ارکان ہوانا تے اج میں یہ دن ویکھنا نصیب نہ ہویا۔ پھر فرشتے بولے کہ اے لوط ڈرو کوئی نہ، اسی فرشتے اسی انسان ہے ہی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے کس دا احساس کیتا ہے، کدھر توجہ فرمائی ہے کہ جماعت، ارکان، جتھا بندہ اس نوں بندہ بڑا سہارا سمجھدا ہے، جی برادری ہوئے، جی جماعت ہوئے، جماعت کی بنیاد پہ برادری کی بنیاد پہ بھی بندہ بہت سارے محبوب لوگوں نے مار جاتے ہیں۔ مارے ہو گئے ایک تے اولاد دا، دوسرا برادری تے جماعت دا، تیسرا پھر اقتدار دا ہو، جن کو جو اختیار ہوئے جتنا ہوئے جڑ شعبے وہ اپنا رنگ ضرور وکھا دو۔ تسی باویں اس مسجد کسی نو اختیار دے دو، بس اس مسجد جو تو مرضی کرے، جو مرضی تو بنائے، جو مرضی تو ڈھائیں، ویکھ لے جی وہ جی کسی نے سکون نہ نماز پڑھن دے، یعنی اختیار کسی بندے تسی دے کے ویکھ لو، باویں مسجد دے وہ اتنے بھی اپنا دسے گا، احساس دوائے گا کہ میں ہیواں اور مینوں اختیار ہے۔ ایویں کسی کونسلر بنا دو، کسی چیئرمین بنا دو، کسی نو ایم پی ایم این اے بنا دو، کسی نو کوئی تھاندار لوا دو، کوئی سپاہی لوا دو، وہ سپاہی لگا ہوئے تو دروازے کے پٹی لگی ہوندی محکمہ پولیس تے اتوں لگن لگے بھی بندے اعوذ باللہ 3 واری پڑھ دے، توجہ ہے نا واہ، یہ گھر جڑا ہے یہ پولیس والا رہندے تے یہ تو ولا کے لنگو ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ دیں۔ یہ مطلب اختیار بندے نو دا سہارا ہوندا ہے، آسرا ہوندا ہے، انہاں بندہ اپنے آپ نو مضبوط سمجھدا ہے کہ میں مضبوط ہاں، میرے کو اختیار ہے، میرے کو احتوب ہے، اور یہ ہے کتنا سہارا دسیا۔ تیسرا اور چوتھا جڑا بندے نو سہارا ہے وہ ہے مال دولت، جہد کو مال تے پیسہ آ جائے وہ بھی آندا ہے میں برادری دی کوئی پرواہ نہیں، تے مینوں کسی بندے دی بھی پرواہ نہیں، تے کسی شے دی مینوں پرواہ نہیں، جتھے برادری جائے بندے بندے کام آتے ہیں اتنے اسی پیسہ، اتنے جتھے کوئی شے بھی نہیں کام آتی اتنے آدھے با پیسہ کام آ جاتا ہے، اسی پیسے نال ہی سارا کچھ کر لیں گے، لہذا وہ پیسے دی بنیاد تے ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، بدماشی بھی کرتا ہے، کھاتا ہے، مارتا ہے، اور بنیاد کو اپنے آپ مضبوط سمجھتا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کتنے سارے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ یہ جو چاروں سہارے، بس میں یہ نہیں گزارش کرنی، ٹوٹل 5 میں دسنا ہے، 4 سارے نا، یہ چارے عارض اس واسطے انہوں نے اتنے رہ کہ کسی نے ظلم نہ کرے ہے کہ نہ کسی نے زیادتی کرے، یہ چاروں عارضی ہیں۔ قرآن واقعہ ہوتا ہے ایوب علیہ السلام دے پتر ہے، اللہ نے راتوں رات سارے فوت کر دیتے ہیں، یہ کوئی سہارا نہیں جے، یہ ختم ہونے والا سہارا ہے۔ ایک وچکاری دا پتر ہوئے چنگا ہوئے جی بنیاد تے سارے بھرا چوڑے ہو رہے ہوں، انہوں بیماری لگ جائے، پھر کی آدھے بجڑے ساڑھے گھارے چاہ وہ ہوں رہے ہی یہ مطلب ایک نو بیماری لگ جائے تو سارے اپنے لیول تے تول تے آ جاتے، انہاں تے نہ مانتے رہے، اولاد ہمیشہ نہیں جرانی، بھرا بھی ہمیشہ نہیں جرانی، تے برادری بھی بعض دفعہ بندے نو پھٹ جاتے، بندے آپ آتے ہوں دن برادری دے تو ہے ساڑھے قوم دا ہی، لیکن ساڑھے لوں پریشان نہ ہو، ساڑھے لوں فارغ۔ برادری بھی کوئی ہو جی عادت
بندے چ نکل آتی ہے کہ برادری بھی چھڈ دیو. اقتدار بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اخیر 60 سال دی عمر تو بعد بندہ ریٹائر ہو ہی جاتا ہے. اقتدار بندے آدھے ہوتے ہیں کہ فی الحال دی نوکری 2 سال رہی آرام نہ کر لو پھر اتنا موکلا. یعنی کہ یہ عارضی بیماری لگ جائے وہ پہلے گھر بھیج دیں، یہ بھی قادر ہے. وجہ بھی غلطی ہو جائے کہ وہ ملازمت تو ہی اچانک بیٹھے سکون نال بندہ ہسپتال سنبھال کے بیٹھا ہوئے، اچانک مائی آ جائے. توجہ ہے، بندہ MS بیٹھو ہوئے ہسپتال، بڑے بڑے ہسپتال ہے، راتی اچانک مائی آ جائے تو برطرف کر چھڑے تو ان کو نہیں سمجھ آئی. میں لگتا ہے تو ان بھی کوئی 2 بجے ہی سمجھ آنے. آج ڈاکٹر آئی تو سویرے بندہ گھر پہنچے ہوا، راتی مائی آئی ہے تو وہ فارغ کر گئے ڈاکٹر صاحب. یہ مطلب ہے کہ اقتدار عارضی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آج ہوئے اقتدار تے کل بندہ ہوئے قیدی نمبر 804. اس تے بھی وہ قادر ہے. ہوں نہ بولے، ہوں لگتا تو ووٹ سارا پھٹیا نہیں دیتے ہوئے، میں نہیں لگتا پیا. پہلی مائی والی باری بھلے بولے، پتر والی باری نہ بولے. یعنی اقتدار عارضی شے، اج ہے کل نہیں. ایک اساں اپنے اکھاں نال ویکھیں تو تساں سارے ویکھیں. اقتدار دی بنیاد تے ظلم زیادتی نہ کرے. اقتدار نہیں جے رہنا، مال دا سہارا ہوندا ہے. تے مال تسی جان دو تواڈے اپنے پنڈ تے برادری جو سن، کل کئی لوگ صدقہ دیندے آئے آج لوگ وہی صدقہ منگدے ودے. انج بھی ایسے لوگ ویکھے. میرے ایک اپنا دوست ہے سی ساڈی مسجد وچ، تو میں جدوں کوئی فنڈ دا مسجد لے کوئی اعلان یا کوئی شے کرنی، سب تو پہلے انہیں بغیر سوچے سمجھے انہیں اٹھنا انہیں میں دے دیا پہلے. تو پھر اسی مسجد اسی بندے لئی میں صدقہ منگیا. یعنی کہ تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دنوں دا اتار چڑھاؤ اندر ہے. ایک سال ہو جاتا ہے. بعد دفعہ سی ہے مدرسے مسجد تعاون لی کسی کو جانے نا تو وہ پہلے ہی کہہ دیں جان دے. اس سال میری گنجائش نہیں. یہ مطلب پچھلے سال ہے سی، اس سال نہیں رہی گنجائش. یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے میرے نال بھی ہو سکتا ہے، تواڈے نال بھی ہو سکتا ہے. اس بنیاد تے ظلم زیادتی نہ کرے آئے. یہ سہارا عارضی جے. چارے سہارے کتنے بولو عارضی نے، فانی نے، ختم ہونے والے نے. ایک سہارا یہ جے، اور یہ چارے سہارے صرف دنیا چ نے. پھر اہم مزے کی گل ہے کہ چارے سہارے صرف دنیا چ، انہاں دے وچوں آخرت دے نال جان والا ہے ہی کوئی نہیں. چاروں سارے پتر ہون یا کوئی بھی ہوئے، بھائی ہو رشتہ دار ہوئے. ساڑھے لگے دے ہی رواج ہے جڑا بندہ مرے قبر انہوں ہی دفن کر دے. تو تواڈے دا رواج ہو سی با تواڈے پنڈ کوئی نہ کوئی این دی مثال ضرور ہو سی. تو تواڈا پنڈ ماشاءاللہ بڑا جان ساراں دا ہے تے اہل حدیثاں دا ہے تے پرانا تے بڑے محبت کرن والے، خیرخواہی کرن والے ایک دوجے نال. جی حافظ صاحب دس رن بھائی کو پانی پلان واسطے پھر دوجن تیجن سارے فوت ہو گئے. تے تواڈے چ بھی کوئی نہ کوئی بندہ این دا ضرور ہونا ہے اللہ دی رحمت نال کہ جیڑا ابے دے نال ہی قبر دفن ہو گیا اسی میں ابے نال ہی جانا ہے، میں نہیں واپس جانا ہے. کوئی ہے پنڈ چ جا بندہ؟ کوئی بیوی شوہر نال، کوئی ماں اپنے بیٹے نال وین ماں رج کے کر دی ہے لیکن نال نہیں پیندی، ماں بھی کوئی نہیں جے پیندی. تے نہ کوئی برات، تے نہ کوئی رشتہ دار، تے نہ کوئی برادری، تے نہ کوئی جتھا، تے نہ کوئی مال. یہ مطلب یہ سارے سہارے ٹھیک ہیں جائز حد تک، لیکن انہاں دی بنیاد تے نہ ظلم کریا ہے تے نہ زیادتی کریا ہے. تے یہ سارے سہارے مکن والے، ختم ہونے والے. ایک سہارا ہے جڑا بندے دے نالوں نہیں لینا تے نال ہی رہنا، دنیا چ بھی تے آخرت چ. اس سہارے معمولی نہ جنیا ہے. ساڑا ایمان ہے اس سہارے تے. یہ بھی گل ہے کہ ساڑا ایمان ہے اس سہارے تے، لیکن اسی دی قوت تے طاقت نو نہیں منتے جی میں منن دا حق ہوتا. اس سہارا ہے نیک عمل دا.
پنجواں سہارا بولو بولو شاباش میری طبیعت تہاڈی تے نہیں نا خراب. پنجواں سہارا کیڑا ہے؟ نیک عمل. یہ یہو جہا سہارا ہے انہیں ختم بھی نہیں ہونا, انہیں تمہیں بچانا ہے. ساڑا تحفظ انہیں کرنا ہے. اس نیکی دی قوت نو منو کر دے. ہاں اسی نیکی یہ کوئی شک نہیں, نیکی کر کے ہی بیٹھے. پورا مہینہ قرآن قاری صاحب نے بچے نے پڑھیا تو سنے, لیکن یہ جی قوت ہے نا اندر اس جی اللہ نے طاقت رکھی ہے نیکی اس نو کدی اسی منن واسطے تیار ہو جائیے نا تے اتنا ایمان ہوئے کہ اتنا اولاد تے برادری تے جتھے تے اقتدار تے مال تے نہ ہوئے کہ جتھے مال بھی نہیں اپڑدا اتھے نیکی اپڑدی, جتھے اقتدار نہیں پہنچدا اتھے نیکی پہنچدی. یہ اتنے ساڑی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زیادہ بھروسہ نیکی دا سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو زیادہ بھروسہ نیکی دا سی. تبا تابعین نو زیادہ بھروسہ نیکی تے سی, توکل نیکی تے سی, سہارا نیکی نو سمجھدے سن. اس وجہ تو کامیاب سے دیکھو نا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے نو فوت ہوتا ہے دفن کرن لے جائیے نا تو 3 چیزیں بندے دے نال جانی. ایک مال جاندہ ہے تے دوسرا اولاد پھرا پارٹی پورے 4 سارے کٹھے نال جا رہے ہیں. برادری بھی نال, مال بھی نال ہے, اولاد بھی نال ہے. مال کی ہوندہ ہے نال قبرستان جانے کوئی کئی چھئی وہ اللہ قبر نو سیدھا پترا کرن لی, پانی پونی سٹن لی کوئی نہ کوئی شہ تے ابے نو بزرگاں نو دفن کرن لی 4 بھائی وہ بھی مال ہی ہے, وہ بھی نال جا رہے. تو میں تو سمجھنا با چرپائی والی بھی جان چھوٹ گئی, یہ بھی مسیح تو ہی لے جاندے. جنہاں پترا دے مان کر کے بیٹھے ہو نا, انہاں پترا تو سلوک ویسے چنگا کیتا ہے, توجہ ہے تو انہاں کولوں پیسے دے کے نا مسجد دے مولوی نہ کہ بس چرپائی بنا تاکہ ابے نو گھروں نہ چرپائی دینی پوے. یعنی پیسے دے کے نہ چرپائی مسجد تے بنا کے رکھی ہوئی ہے. وہ ابے نال سلوک کرنا, ابے نے دسنا بس تنس اپنی چرپائی تے بھی دفن نہیں کرنا انشاءاللہ. جی اسی جیندے رہے نا تو چرپائی بھی مسجد تو لے آسا. توجہ ہے ہوں سمجھ آندی بھئی. ہاں چرپائی بنانا جرم کوئی نہیں, لیکن سوچا ہے ذرا بطوڑے پتنا تو انہوں کی تو ہے کی ہے. یعنی انہیں چرپائی بنوا کے مسجد رکھی ہوئی ہے. با ابے نو جدو دفن کرنا پیا, کسی بزرگ نو دفن کرنا پیا تو گھر والی چرپائی یہ 2 چیزیں. ایک تو بس چلو سہولت ہو جاسی, بس سارے لیے ایک جی چرپائی. بس 10 روپے دی کیڑی سہولت ہے, گھر چرپائی کوئی نہیں. یہ بیگ ایک چیز ہے جڑی سن سمجھنی ہے ساڑی مسیحی چیز ہے تو آٹی چ بھی ہونی ہے, لیکن یہ بیگ ایک چیز ہے. بس جی گھر والی چرپائی تے گیا تو وہ چرپائی تو بچے ڈردے رہا سن. واپس جدو آدھی نا بچے ڈردے ڈبا گیا ہی ہے سڑا گیا تو وہ بھوت دے جن بھی نال آ جاندے. لہذا مسیح نہ جن نہ بھوت چرپائی بنا کے اتنے رکھو تو ابے نو چپ کر کے بار بار اس چرپائی تے سوٹو تے سوٹ آؤ. بہرحال اندھی ساڑھے نال چنگی پئی ہے, اللہ ہی ساڑھے تے رحمت فرمائے. یہ ہوں قبر ساریاں چیزاں نال جا رہی ہے. جدو دفن کرن دی واری آئی پتر نال دفن ہوئے واپس. رسول اللہ فرما دیں 2 چیزاں واپس آ گیا ہے, مال بھی, چرپائی بھی, چادر بھی, اور جڑے ہتھیار سامان لے گئے سارے واپس. تو برادری واپس, قوم واپس, بچے واپس, بھرا واپس, بیٹے واپس, پارٹی دے سربراہان واپس, دوست واپس, سارے واپس ٹرن لگے. اللہ دی قدرت ویکھو جدو انج واپس مڑ دیں نا قبر بنا کے دفن کر کے دعا کر کے این اسی وقت فوری انہوں اٹھایا جاندہ ہے تو انہوں جانا لیندے پیران دی آہٹ دھمک سنائی جاندی. جے تے مردہ ہر گل ہر ویلے سندا ہوئے تو پھر اے گل دسن دی لوڑ ہی کون آئی. پرانے زمانے ذرا مکان ویکھو نا جدوں شتیر پاندے آسے تے لکڑیاں تے بالے پاندے آسے تے انہوں دی دھمک اتنے چڑھیا بندہ تے تھلے آندھی ہے نا آواز. وہی آواز کیونکہ اتنے چھت لنٹر نہیں ہوتا قبر دا, کچی ہوتی ہے.
تو وہ جدو چھت تو بندے پیچھے تو ہٹتے ہیں نا تو دھمک پیروں کی آواز سنائی جاتی ہے تو بندے دسیا جاتا ہے وہ جا رہے نہیں سہارے جڑے سہارے سن وہ جا رہے ہیں مال بھی گئی تو اولاد بھی گئی جدو وہ سارے پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں تو دھمک پیروں کی ختم ہو جاتی ہے تو ہوں رسول اللہ نے فرمایا وہ جدو حساب شروع ہوتا ہے نا تو فرشتے وہ جدو آتے ہیں پوچھن لئی تو وہ سجے تے کھپے تے سر تے پیر تے اتوں چواں پنجاں پاسوں کتے نماز کتے صدقہ کتے روزہ کتے قیام اللیل کتے قرآن دی تلاوت اس بندے نو گھیر کے آندی ہے کہ ایسا ادو عذاب نہیں آن دینا ایک پاسے نماز کھلو گئی ایک پاسے روزہ کھلو گیا ایک پاسے اتنے قرآن چھتری بن کے کھلو گیا دوئے واپس آ گئے تیرے نال کیڑی شے رہ گئی ہے اچھی بولو ہن ذرا قرآن ٹوری فرمایا والتین والزیتون وطور سینین اللہ فرماندے نے تریاں قسمان ایک ترجمہ کریے والتین والزیتون وطور سینین من قسم ملک شام دی من قسم ملک شام تینویں شام ہے زیتون بھی شام ہے تے تورہ سینا بھی شام ہے تین دی قسم انجیر دی قسم انجیر ویکھیو ہی نے کھاندے ہو انجیر دی قسم مفسرین لکھ دیں انجیر دی اللہ نے قسم اس بات چکی ہے کہ ایک دانہ پورا ایک لقمہ ہوندا ہے دوسری اس دی وجہ ہے کہ یہ ہڈی تے گکڑ گٹک نہیں ہوندی تے پورا لقمہ راہ تے اڑتا نہیں پورے دا پورا اندر میدے لئی صحت لئی ہر چیز دے مفید تر غذائے انجیر اللہ نے او دی قسم چکی والزیتون فرمایا من زیتون دی قسم زیتون دا تیل بھی ہے زیتون خود ایک سالن بھی فرمایا من زیتون دی قسم یہ دوئے پھل زیادہ ملک شام میں جو تور سینا دی قسم جتے موسیٰ علیہ السلام نا رب الحم کلام ہوئے پہاڑ تور سینا وہ دی قسم اترے قسمہ ملک شام دیا کیوں چکی یار کیونکہ حشر دا میدان لگنا ہے ملک شام ہے گلتے اتھو دی اگر فوری اللہ قسم جو دے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں نے قسم امن والے شہر مکے دی جو شام تو قسم قرآن دا انداز ہے نا جو حضور دا معراج ہوئے تو پہلے مکہ پھر شام سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام بیت اللہ الى المسجد الاقصى شام الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اتھے اللہ تبارک و تعالی قسم دوسرے انداز اندر پہلے ملک شام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین فرمایا من تین دی قسم انجیر دی قسم تور سینا دی قسم زیتون دی قسم یعنی من ملک شام دی قسم وہذا البلد الامین اور من امن والے شہر مکے دی قسم شام دی تے بیت اللہ دی شام دی تے مکے دی دو قسمہ کیوں اکٹھیاں ہوئی آنے آگے اللہ پاک نے ذکر کرنا ہے خاص ذکر فرمانا ہے دوہاں شہران دیاں دوہاں ملکان دیاں دوہاں علاقے قسم اٹھا کے فرمایا ہے دوہاں دی اندر حشر قائم ہونا ہے مکے اندر بھی حشر قائم ہونا ہے شام اندر بھی حشر قائم ہونا ہے مکہ پاک اندر عرفات اندر پہلی صف ہوئے گی انسانیت دی جدوں قیامت نو حساب شروع ہوئے گا پہلی صف عرفات جوئے گی اور آخری صف ملک شام ہوئے گی اتھو کام شو سٹیج اتھے ہونا ایتھے سٹیج ہے نا عوام حال اچ بھی ہے تے براندے چ بھی ہے
ایویں سٹیج لگنا ہے قیامت نو عرفات وچ، آخری صف ہونی ہے ملک شام وچ، کتنے بندے ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دن نو وڈا بنایا ہے، 50,000 سال دا ایک دیہڑا ہونا ہے۔ 16 گھنٹے دی دیہڑ نہیں جے گزر دی تے او 50,000 سال دا ایک دن ہو سی، کیونکہ حساب پوری دنیا دا ہونا، اللہ نے دن نو لمحہ کیتا، حساب انج نہیں ہونا۔ بعض دفعہ حفظ والا شعبہ چلا ہو نا تو استاد سننا ہوئے تو ایک دوں چون لین نمبر بہا لینا، پڑھی جاؤ تو ادھروں وہ سارے توجہ رکھتا ہے، 5-7 ایکو باری فارغ کر دے، انج نہیں ہونا۔ ایک ایک بندے نے ڈائریکٹ اللہ کو پیش ہونا، تو درمیان ترجمان کو نہیں ہونا، ڈائریکٹ تسا آپ گل کرنی اللہ پاک نال، تے کرنی بھی تسا عربی چے، تے انہیں تھوڑی عربی تھوڑی ٹھیک کر کے انہیں قبر چ اٹھانا ہے۔ جڑے تسی ان پڑھ ہو نا عربی نہ ہو جان دے، یہ سارا تھوڑا ٹیوننگ پوری قبر چ ہوندی رہنی، کھڑکا کھڑکا کے عربی تھوڑے ذہن جمع ہوندی رہنی، اٹھنا تو تس عربی بولنا ہے۔ بہتر ہے اس کھڑکان تو پہلے اتنے ہی سیکھ لو۔ سکول جی بنا دے پہن شیخ صاحب آپ سوتے پہن سکول کی میں بن سی استاد استاد جاگ کے بیٹھ جی ہاں، ویسے وہ مراقبے جو سن۔ اچھا جی، عربی یہ تے سیکھ لو، اگے جو سیکھنی ہے خبر ہے تے سیکھ لو۔ درمیان ترجمان کو نہیں ہونا، جب رب دے سامنے پیش ہونا، اللہ فرمائے گا کسی وکیل ترجمان دی لوڑ کو نہیں، یہ عدالت ہو نہیں، یہ جانے تے مینوں تے میرے بندے نے کلیاں چھڑ دیو۔ وہ کتنے گئے سارے فرمایا کو نہیں ہونے۔ تو اگلی گل ہے کہ وجود تے کپڑا بھی کو نہیں ہونا، بھائی یہ نہ ہو کپڑے نے کھیڑے ہی لگے رہے، سیدھا پترا کرتا رہے، کپڑے ہونے ہی کوئی نہیں، ننگا ہونا ہے۔ سایہ بھی کوئی نہیں ہونا، تو زمین اتار چڑھاؤ، زمین بالکل برابر ہونی، ایک لیول ہونی ہے، انج لیول دنیا تسی کٹ ہی نہیں سی جی میں ادھر لیول کٹیا ہونا ہے، تو تانبے دی ہونی ہے، مٹی دی زمین نہیں ہونی۔ تو سورج جڑا ہے انج کر کے ہوتا ہاتھ کرو گے تو بعد دفعہ کلو میل دا آندا ہے، تو بعد دفعہ انج ہاتھ ہوتا کرو گے سورج نہ ٹکرا سی، ایڈا قریب ہو سی، تے پسینے تلے زمین تپ رہی ہو سی۔ اچانک ادھروں ماں تے باپ تے بھائی تے قوم تے قبیلے تے جتھے تے پارٹی تے سربراہ تے لیڈراں تے نظر پی جا سی۔ ہن بندہ پردیس ہی ودا ہوئے تے اتھے کوئی بندہ علاقے دا نظر آ جائے، پنڈ دا نظر آ جائے، بندہ بھج کے جاندا نا، دوڑ کے جاندا نا، ملدا ہے۔ جب اتنے نظر آ سی نا بھائی ساڑی پارٹی دا صدر آ گیا، ساڑا امیر آ گیا، ساڑا بزرگ آ گیا، ساڑا ابا آ گیا، ساڑی ماں آ گئی، ادھر بندے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن قرآن کی آندا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ جنن ویندا جائے گا، بندہ ویکھ کے اکھاں چرا کے دوڑے گا کہ ماں ویکھ نہ لوے، میں ویکھ لے، میں نہ ویکھ لوے۔ ماں باپ بہن بیٹی بھائی رشتہ دار قبیلہ خیش سارے سہارے ختم، سب تو دوڑ رہے۔ تو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچانک ایک خوبصورت شکل دے اندر، ایک خوبصورت ترین شکل جک بندہ انہوں نظر آسی، تو یہ اس تو نسن لگا ہے، تو وہ اگے آئے اچانک، تو کہے گا تو جاننا ہے میں کون؟ میں نے پہچانے، یہ آندہ ہے میں تو نہیں پہچانے، میں تو ماں بہن بیرا ویک کے نہ سے آنا بہو کے دیکھ متھے نہ لگ جان، تو کون ہے؟ ہو سکیا میں قرآن آج دی تلاوت کردہ ہے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد العمیل،
فرمایا من تین زیتون اور طور سینا دی قسم اور امن والے شہر مکہ دی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اسا انسان نو سونا بنایا ذلیل آپ ہویا ہے, اسا انسان نو بڑا پیارا بنایا ہے, یہ تھلے آپ گرے, اپنے سٹیٹس تو آپ گرے, اپنے مقام تو آپ گرے ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. انہوں گناہوں نے تھلے کر دیتا ہے, انہوں برادری نے تھلے کر دیتا ہے. یہ مال دی وجہ تو گمراہ ہویا ہے, یہ برادری دی وجہ تو گمراہ ہویا ہے, یہ اولاد دے پیچھے حرام تے حلال کمان دی وجہ تو حرام پہچان دی وجہ تو یہ گمراہ ہویا ہے, یہ فتنہ دا شکار ہویا ہے, یہ ذلیل اور رسوا ہویا ہے. فرمایا انسان سونا تے خوبصورت تے اعلیٰ تے پیارا بڑھایا سی, لیکن آپ ذلیل رسوا ہویا ہے. یہ ذلت تو بچنا چاہتا ہے. اللہ فرماتے نے برادری نہیں, اولاد نہیں, قوم نہیں, جتھا نہیں, مال نہیں, اقتدار نہیں. یا اللہ کیڑی شے فرما الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. قرآن دا دوسرا مقام فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم من اثر دی زمانے دی قسم انسان گھاٹے اندر ہے, یہ گھاٹے تو بچنا چاہتا ہے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لے آئے تے نیکی ہی بچائیں گی. قرآن سامنے آ گیا ہے, خوبصورت شکل دی اندر قرآن سامنے آ گیا ہے. تے قرآن کہندا ہے پریشان نہیں ہونا, تن میں کلیاں جو ہون ہی نہیں دینا تے دھوپ لگن ہی نہیں دینی. نہ تن میں کلیاں ہون دینا ہے تے نہ میں تنوں دھوپ لگن دینی ہے تے نہ پیاس لگن دینی ہے. میرے تواڈے محبوب سیدنا عثمان, سیدنا عثمان, ہاں ٹھیک ہے, جدوں صلاح بنی نا تواڈی سارے دی من دسیا ہے. میں ویسے چونکہ واپس نہیں جانا اتھے ہی ہاں تے اس واسطے تو انت کوئی نہ جلدی. سیدنا عثمان نہیں اجے بھی نہیں کم, میری طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے, تو اسی بھی اپنی نیت ٹھیک کرو. سیدنا عثمان, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقیاں دے محاصرے اندر نے اور 40 دن ہو گئے نے. سینا عثمان کو پوچھا گیا عثمان کی کر دے ہو, تھانوں پانی بھی نہیں تے خوراک بھی نہیں, کیویں گزارا پہ کر دے ہو. فرمایا جدوں خوراک نہیں ملدی نیت روزے دی کر لینا, اور جدوں پیاس لگ دیئے ادوں قرآن پڑھنا شروع کر دینا. قرآن پڑھنا شروع کر دینا. پیاس میں لگن نہیں دیاں گا, قرآن کہے گا پیاس ہی لگن دیاں گا, دھوپ بھی نہیں لگن دیاں گا. سورہ آل عمران تے سورۃ البقرہ بندے دے ہوتے سایہ کر دی ہوئے گی, سائے اندر بندہ چلنا جا رہا ہے. برادری چھوڑ گئی ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. برادری چھوڑ گئی, ماں چھوڑ گئی, باپ چھوڑ گئے, سارے چھوڑ گئے نے. نیک عمل قرآن دی تلاوت نال نال نال. فرمایا تنوں ساری قوم تو اکلیاں رب نو ملنا ہے, لیکن قرآن کہے گا پریشان نہیں ہونا, میں اسے دا کلام آتے تیرے نال. تو اکلا ویسے تے سایہ بھی کرے سا, دھوپ بھی نہ لگن دے سا, زمین تپن بھی نہ دے سا. کوئی جائیں ہو سکتا ہے حدے زمین تپ رہی ہوئے تے حدے بھی تپ رہی ہوئے تے جتھے بندے مومن دا پیر ہے وہ تے نہ تپی ہوئے, انج ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ چلو یا ساری جو زمین تپی ہوئی ہے تے جتھے صرف میرا پیر ہے اتھے نہ تپے, انج ہو سکتا ہے؟ ظاہری طور تے تو نہیں ہو سکتا. یہ سارے واسطے اگ ہوئے تے ابراہیم نو نہ ساڑے, جڑا نیڑے جاوے او دے واسطے وہ اگ ہوئے تے ابراہیم واسطے اگ نہ ہوئے, انج ہو سکتا ہے؟ ہویا ہے, ہویا ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ بیٹھے نے, ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ, ایک دو چار صحابہ کرام نے, کچھ تابعین نے, حضور دی تو بعد دی گل.
ایک تابعی کہنے لگا کاش میں رسول اللہ دے زمانے ہوا کہ میں انج یاد کرا. صحابن پہ سمجھاندہ ہے تابعی کہ میں کدے رسول اللہ دے زمانے ہوا نا تو میں انج یاد کرا انج کافر مارا انج میں یاد کرا انج میں رسول اللہ دفاع کرا جی اس ویلے میں ہوا. ہوں بھی کئی مولوی نظم پڑھتے ہیں میں رسول اللہ دے زمانے ہوا. کدی سنیا جی تو کو نہیں سنا پر رسول اللہ دے زمانے میں ہوا پھر تو کی کریا. پھر آندا جی میں مرا تے حضور میرا جنازہ پڑھنا. میں کہا تو راتی مریا تے حضور اٹھ دے ہی نہ تیرے جنازے واسطے. اور راتی مسجد نبی جو عورت فوت ہو گئی آئی تھی صحابہ نے دفن کر چھوڑی آئی. میں اس ویلے ہوا تے پھر میں حضور کو جاواں تے حضور کو دعوت کرا تے حضور کو کھاواں تے حضور کو پیواں. کیونکہ مولوی پڑھی جاندے نے قوم نو روائی جاندے نے. میں اس ویلے کدی ہوا کاش حضور دا زمانہ ہویا اس ویلے میں ہوا. ہوں میرا ریٹ جیڑا تقریر دا 30,000 ہے اس ویلے ہو سکتا میرا 40,000 ہو گیا جی میں حضور دے زمانے ہوا. تو پھر میں باہر نکلنا تو میں حضور پیسے تھوڑے دیوانا تو میں پھر آکا بھائی یا رسول اللہ پیسے تھوڑے اور دیو. کیوں نہیں میں جی حضور دے زمانے ہوا تو میں انج کر دیواں. اللہ دی قسم تو اس ویلے بھی کچھ نہ کرنا بدبختہ جی اس ویلے تو ہوویں آت اس ویلے ہوویں آت ہو سکتا عبداللہ بن ابی دے نال ہوویں آ اس ویلے ہوویں آ تے تو ابو جہل نال ہوویں آ. ہو سکتا ہے بھی تو ہو سکتا ہے نا جی انج ہو سکتا ہے تو انج بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ دا شکر ادا کر کے اس ویلے بھی تو ہیں تے مومن ہے تے رسول اللہ دا غلام ہے. اصل میں بس ساڑی شان کوئی نہیں. رسول اللہ فرما دی رو رہے سن حضور اکھا جو آنسو برس رہا. صحابہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے. فرمایا میں نے اپنے بھائی یاد پہ آن دین. یا رسول اللہ بھائی توڑے اسی ہیں یا توڑے زمانے سن یاد کر کے رو رہے ہو. فرمایا نہیں تو آن نہیں تو سن تب میرے سامنے ہوتے تو سن میں نے ویکھیا ہے تو آن نہیں میں ویکھ یاد کر کے رو رہے. یا رسول اللہ کنن. فرمایا جڑے توڑے تو بعد ہو سن تے انجے ایمان لے آسن جمیں تسی ایمان لے آئے ہو تے انجے سنت عمل کرے سن جمیں تسی پہ کر دے ہو انجے تکلیفہ اٹھائے سن جمیں تسی پہ اٹھان دے ہو. میں نے او یاد آ رہے ہیں تو ساتھ میں نے ویک کے دے معجزات ویک کے ایمان لے آئے ہو جنہ بغیر ویکھے ایمان لے آنا میں محمد نو او بندے یاد آ رہے ہیں جی میں اس ویلے ہوا تو میں انج کر دیا. حضرت حذیفہ بن یمان کول بیٹھے لوگ تے آدھے جی رسول اللہ دے زمانے اسی ہو بھی آنا میں ہوا تابعی پہ آتا میں ہوا تو میں انج کرا تھے. حذیفہ بن یمان اس گل تے ہسے تھے فرمان لگے تو اس ویلے ہو میں شکر کر تو اس ویلے ہی ہیں اس ویلے ساڑھے کول پوچھ کیڑا کام اوکھا ہی. میں تن گل سناواں. حذیفہ فرما دن جی سناؤ. یہ روایت بخاری چھے. فرمایا ایک واری نبی علیہ السلام نے کول اسی بیٹھے سا صحابہ کرام تے جنگ دا موقع ہی جہاد دا موقع ہی مار کے اندر آسے تے ادھر کفار دیاں فوجاں آئی ہیں تے رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ آج رات کوئی بندہ توڑے جو قربانی دے ہوئے سخت سردی تے ٹھنڈ دی انتہا تے رسول اللہ نے فرمایا کوئی توڑے چھایا جڑا آج قربانی دے ہوئے تے راتی انہیرے جاوے اس کافران دی صفحہ داخل ہو جاوے تے پتہ بھی نہ لگن دے ہوئے تے اتھوں دے حرکات تے سکنات تے ارادے تے انہاں دی تیاری ساری نوٹ کر کے فجر تو پہلے پہلے میرے کول واپس آوے. کوئی ہے جڑا جاوے کیڑا جڑا جاسی میں محمد انہوں جنت دی خوشخبری دینا. حذیفہ فرمادن ایک بھی نہیں بولیا تو اس ویلے ہوں میں آ. فرمادن ایک بھی نہ بولیا تو اس ویلے ہوں میں آ. ساڑھے جو کوئی نہیں بولیا. نبی علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا میرے صحابہ تو آڑے کوئی ہے جڑا جاوے جنت دی ضمانت دینا. پھر رسول اللہ چند منٹ انتظار کی تک کو نہ بولیا. تیجی باری فرمایا کوئی ہے تو آڑے جو جڑا جاوے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتی بشارت دینا جڑا جاوے. فرمایا کوئی نہ بولے جو تیجی باری بھی تو آنا میں اس ویلے ہوا. فرمایا اسی سارے آسے تھے کوئی نہ بولیا. بڑا اوکھا یہ معاملہ ایڈا سوکھا نہیں. تو نبی علیہ السلام نے چوتھی باری فرمایا کتے حذیفہ بن یمان. جدو حضور نے میرا نام لیا تھے کام گیا بل لگتا ہے کام میرے تے آپ ہے. رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ جا تیری ڈیوٹی ہے پھر تو دے قربانی. اور تو اٹھتا کو نہیں دے بولتا کو نہیں تو پھر پیارا ہے اٹھتے جا.
تو میرے اتنے چادر بھی کون ہے تو سردی دی انتہا آئی. وہ تو بندے میں مجمع بیٹھا ہم تے کوئی سردی تو بچیا بیٹھا ہم. جنگ آئی، سردی آئی. فرمایا میں اٹھیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے حذیفہ جاؤ تے اے چادر میری لے لے. میں کیا یا رسول اللہ جا چادر میں تو نہیں لے جاواں تے تو مگروں سردی لگے گی، تکلیف ہوئے گی، لہذا میں سارے سفر میں پریشانی لگے گی، میں نے چادر دی لوڑ نہیں، میں نے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے چادر ضرورت نہیں. فرماتے نے میں چادر لے بغیر سردی دی شدت اندھیرے اکلا رسول اللہ دے امر دی وجہ تو حکم سی جانا سی. انج باہر نکلیا، جو ہی میں صحابہ کرام دے اجتماع تو ساتھیاں تو باہر نکلیا، جتوں تک میں پیدل چلتا رہا، اس پاسے بھی سردی ادھے بھی سردی، تو جتوں میں گزر جانا سا اتوں بھی سردی، تو جتوں میں گزرتا سا اتھے گرمی سی. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فرمایا ایویں گرمی میں کوئی شدت نہیں محسوس ہوئے. سردی دے میں جاندہ رہا، ساری رات کافران دی صفحہ اندر رہا، انہاں دی حرکات و سکنات نوٹ کردہ رہا، تعداد گندہ رہا، سارے معاملات خیمے گندہ رہا، خیمے دی لمبائی چوڑائی گندہ رہا، اندازے لاندہ رہا. سویرے واپس آیا، جو ہی نبی علیہ السلام کو پہنچے ہیں تو فرمایا پہنچن تک جتوں ٹردا سا گرمی سی، سردی نے سی، گرم گرم ہوا آوے تو تھوڑا جہاں ہاتھ اگے کراں تو ٹھنڈی ہوا ہوئے، ادو وقت ادھر ہو جاواں. انج جدوں حضور دے کول آیا تو گرمی والی ہوا ختم ہو گئی تو سردی والی شروع ہو گئی. تو رسول اللہ نے جلدی نال اپنی چادر اتار کے تو میرے اتنے دیتی تو فرمایا ہن تو سو جا، جس تک تو رہا ہے اللہ نے تن محفوظ رکھے، ہن مصطفیٰ دی چادر لے لے. ایک قادر ہے کہ ادھر بھی گرمی ہوئے تھے، ادھر بھی گرمی، اتھے درمیانے سردی کر دے وے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. اس چیز تے بھی قادر ہے کہ آس پاس جناب ٹھنڈ ہوئے، درمیان اندر گرمی، ادھر گرمی ہوئے تے ٹھنڈ بنا دے وے. فرمایا قرآن تیرے ہوتے سایہ کر دوئے گا، جناب دھوپ نہیں لگن دے گا، تانبے زمین تیرے واسطے نہیں پگلے گی. قرآن نہ رہی ہے، نیکی نہ رہی ہے، نیکی بندے نو ضائع نہیں کر دی. نیکی نال چہرے تے نور آندا ہے، نیکی نال بندہ چہرہ روشن ہوندا ہے، نیکی کرن نال بندے دی زندگی اندر رحمت تے برکت تے سکون آندا ہے. نیکی کرن دے نال بندے دی موت آسان ہو جاندی ہے. نیکی کرن دے نال بندے دی عزت اندر، مقام اندر، روپ اندر، دبدبے اندر اضافہ ہوتا ہے. نیک بندے دی شہرت ذکر خیر ہمیشہ لی جاری ہو جاتا ہے. ویکھ لو اے جتنا تصور، جتنا اے سارا ماحول نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے نیکی دی بنیاد مسجد دا اکٹھ یہ بھی نیکی دی بنیاد تے. یہ سارے مدارس صدقات و خیرات یہ دی بنیاد کی ہے نیکی. نیکی دی وجہ تو ہے ساری محبت ہے، سارا پیار. میرا توڑا اکٹھ نیکی دی بنیاد تے، یہ اجتماع نیکی دی بنیاد تے، قرآن دی بنیاد تے، ساری محبت سارا پیار نیکی دی بنیاد تے. نیکی نو حقیر نہ جانو، نیکی نو معمولی نہ جانو. چھوٹی جی نیکی دا بھی موقع مل جائے فوری کر گزرو، قیامت والے دن ہو سکتا ہے یہی نیکی توڑی جنت داخلے دا سبب بن جائے. میرے توڑے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جدو ترازو لگایا جائے گا، رکھیا جائے گا ترازو اندر نیکیاں بھی تلے جان گیاں تے اس پاسے گناہ ہون گے، ادھر نیکیاں ہون گیاں تے جون دے انڈے دے برابر. جون سرے جون نہیں پہن دی، ایک جون ہوں دی ہے تو ایک اس تو چھوٹی کی ہوں دی ہے. شاباش کسی نے پہیوں ہی ہیں کوئی دس سکتا بندہ. ایک تو جون ہوں دی ہے وڈی تو ایک جون تو چھوٹی ہوں دی ہے کوئی شاہ. کیوں ان کی یاد ہو لیک کی یاد ہے نہیں کیڑی نہیں یار، جون دی نسل چوئی. ہاں ہون بولے نے ہون صحیح پہنچو. ایک جون دی ہے، جون تو چھوٹی لیک ہوں دی، لیک تو بھی چھوٹی دھک ہوں دی. یہ ترے قسمہ جوان دیا
تے دکھ جیڑی ہوندی انہوں چک لو تے تکڑی اندر رکھو. دنیا دے جتنے ترازو لے آؤ وہ نہیں دسن گے دا وزن کتنا ہے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ترازو دھک دے برابر بھی وزن دسے سی. جدہ دھک دے برابر عمل ود گیا نیکی ود گئی. اتنی نیکی بھی انہوں جنت جلے جائے گی. اتنی ساری نیکی اتنی ساری نیکی. انڈا دا صدقہ و خیرات بڑی چیز ہے. فرمایا او جون دا انڈا او جون دے نال تھک جیڑی ہے او دے برابر بھی نیکی اگر بڑھ گئی جنت دا داخلہ مل جائے گا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. نیکن معمولی نہ جانیا کرو صرف رفع الیدین دیاں 430 نیکیاں. صرف رفع الیدین کریے نا پنجاں فرضاں نمازاں تے 430 نیکیاں لب دیاں یہ تے دھاک دے برابر نیکی جنت لے جان دی. رفع الیدین کیوں نہ لے جا سکے؟ ہو سکتا ہے یہی نیکی لب جائے یہی نیکی قیامت والے دن بنیاد بن جائے. سینے تے ہاتھ بنن والی نیکی ہاتھ سینے تے. ہن ہولی 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 نوجوان تھلے نو جا رہے ہیں. خبردار اہل حدیث جوانو کسی دی تحقیق اندر تے کسی دی شہرت اندر یہ کسی دی سوچ دے شکار نہ ہویا آجے. اللہ ذوالجلال دی قسم نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے یہ. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی حدیث بیان فرمان دینے کہ میں نبی علیہ السلام نو ویکھیا ہے آپ نے سجاد اتے تے کھپا تھلے علا صدری سینے تے آسی بس یہی سنت ہے. آہستہ آہستہ تو انہوں تھلے جان دی کوشش کی جا رہی ہے. تھلے جان دی کوشش جدوں بندے دا ویکھو نا بندے دا بازو شاید ٹوٹ جائے تے ایتھے وہ کوئی نہیں شے بن دے ایتھے بن دے تو انہاں دے ادھا ہاتھ بننے کیوں یار خیال نال ہاتھ کیوں بننے تو اس آکھا با میرا ہاتھ ٹوٹ گئی تو میں ایتھے بندا ہے. ادھا مطلب ہے بننے ہوئے ہاتھ کتے ہوندہ ہے؟ ہاتھ بننے ہوئے تے ایتھے تے جے ایتھے ہوئے تے بد ہوئے ہے ہی نہیں. بد ہوئے ایتھے ہی ہوندہ ہے. جدہ ہاتھ بدے ہوئے کتے ہوندہ ہے ہاتھ بدہ ہاتھ جدہ بھی بدہ ہویا او دا سینے تے ہوندہ ہے. تے جڑا بدہ ہویا نہ ہوئے چھوڑا ہوئے ہے آوارہ کدی ایتھے بیٹھا ہے کدی ایتھے بیٹھا ہے کدی کھول کے گلو ہوتا ہے. کوئی آندھے نبی علیہ السلام نے انجوی نماز پڑھیا چھوڑ کے بھی پڑھیے جھوٹ بول دن بکواس کر دن. اصل دی اندر تو انہوں سنت ہٹانا چاہتے ہیں. لوگ ڈر گئے نے پریشان ہو گئے خوف دے شکار نے کہ اگر اہل حدیث کی یہ افرادی قوت یہ بڑھتی آ رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے. ہزاروں مساجد صرف پنجاب میں بن چکی ہیں اور یہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو چند سالوں میں مسلک اہل حدیث اس پنجاب کے اندر اکثریت اختیار کر جائے گا. لہذا اس کی حیثیت کو مٹاؤ اس پہچان کو مٹاؤ لفظ اہل حدیث کو مٹاؤ رفع الیدین کی سنت کو ختم کرو اور ہاتھ بندوں کو آزاد کر دو کہ ہاتھ یہاں باندھے یہاں باندھے. ان کی پہچان ان کا تشخص ان کا تعارف ان کی پہچان ان کی امتیازی حیثیت یہ جو دیواروں کے ساتھ ہماری مساجد میں لگے ہوئے مسائل تھے ان کو یہ اکھاڑنا چاہتے ہیں. دل سے سنت کی محبت کو کھرچنا چاہتے ہیں. لیکن سن لو اہل حدیث کے جوانوں بوڑھوں بزرگوں ماؤں بہنوں بیٹیوں اس سنت پر ڈٹ جائیے قائم ہو جائیے. ہماری جینا بھی پیغمبر کی سنت کے لیے ہونا چاہیے اور ہمارا مرنا بھی پیغمبر کی سنت کے لیے. سنت پر قائم رہیے کہو انشاءاللہ. فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. نیکی ہی بندے نو آخرت اندر بچائے گی. نیکی ہی بندے نو قبر اندر عذاب تو بچائے گی. نیکی ہی بندے نو دنیا اندر دکھ تے مصیبت تو بچا لین دیئے. نیکی بندے دی کتنی قوت تے کتنی طاقت رکھ دیئے. نیکی حدیث پاک سن لیجئے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ بحری بیڑے تے سفر کر رہا ہے. بحری بیڑے تے چڑھیا سمندر اندر سفر کیتا ہے. سمندر دا سفر کردیاں دوجے ملک اندر جزیرے اندر پہنچ گیا ہے. وہ تو منڈی اندر سامان وغیرہ خریدیا ہے. جدوں واپس پلٹن لگا ویکھیا ہے وہ دے کول پیسے ختم ہو گئے نے. واپسی دا کرایہ بھی کوئی نہیں ختم ہو گیا. دوجے ملک اندر پریشان کھلوتا ہے. ایک بندے نے دی پریشانی نو ویکھیا ہے تے قریب ہو کے آندا یار تو تے پردیسی لگدا ہے. کہن لگا ہاں میں فلاں ملک چوں آیا. کی ہویا تن کی پرابلم کی پریشانی کہنے لگا میرے کل خرچہ مک گیا زیادہ راہ مک گیا ہے.
1000 درہم مینوں چاہیے جڑا واپس ملک اندر اپنے علاقے اندر بستی اندر جان واسطے اتنا میرا خرچ ہے. انہیں کہا یار 1000 درہم تے تن میں دے دیا لیکن تو ہیں کسی اور ملک دا تے میں کسی اور ملک دا تے میں واپس کون کرے سی. تے عطیہ تے کر نہیں سکتا قرض حسنہ دے سکنا. قرض حسنہ بھی جب کوئی شے مکی ہوئے تے بہت بڑی نیکی ہے. انہیں کیا قرض حسنہ میں دے دے تے میں تنوں واپس کر دیں گا فلاں مہینے دی فلاں ڈیٹ تک. انہیں کیا کوئی ضامن کوئی لکھت. انہیں کیا لکھت کیے گواہ میرے کول ہے کوئی نہیں جانن والا میرا بندہ تے ہے کوئی نہیں. انہیں کہا پھر گواہ. انہیں گواہ میرا اللہ. جی اللہ تے ایمان ہے تے دے دے. انہیں کہا جی اللہ گواہ ہے اے 1000 درہم پھاڑ. لیکن انہیں اے مہربانی کریم بدے میں ٹائم تے قرض حسنہ تو لے کے جا رہے. قرض حسنہ سمجھ دے ہو. قرض حسنہ یہ ہوتا ہے بدے کی ہس دے رہو. انہوں قرض حسنہ آن دے بابا دینا کوئی نہیں واپس. کہیں آدھر میں ایک قرض حسنہ ہوتا ہے بابا منگنا کوئی نہیں. نہیں قرض حسنہ ہے بس کسی بندے نال دکھ مصیبت دے ویلے تسی تعاون کر دو بغیر کسی کچھ گروی رکھے بغیر کسی لالچ دے تمے دے انہوں دے دیو تو وہ بر وقت واپس کر. وہ لے کے آ گیا اپنے ملک. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں ٹائم آیا وعدہ آیا انہیں 1000 درہم بنایا. 1000 درہم بنا کے بحری بیڑے تے جان واسطے سمندر دے کنارے بندرگاہ تے پہنچ گئے. اللہ دا امر سمندر دے اندر مدو جدر سمندر دے اندر موجاں تے بحری بیڑا جڑا ہے جان تو رکی ہوئے بندرگاہ بند ہوئی ہے رکی ہوئی ہے. شام تک کھڑا رہا ہونا کیا آج کوئی اس تو بحری بیڑا جان والا نہیں. وہ ادھروں اپنے ملک دے اندر بندرگاہ تے آ گیا ہے. آج میرا دوست آئے گا زامن رب نو دیندہ سی چہرہ سچے بندے دا لگدا سی اچھا بندہ لگدا ہی نیک بندہ محسوس ہونا ہی ضرور لے کر کے آئے گا. وہ ادھروں کنارے آیا کھڑوتا ہے ادھروں کنارے کھڑا ہے جان واسطے وہ استقبال نہیں. آج میرے پیسے آ جان گے آج میری امانت میرے تک پہنچ جائے گی. انہوں بھی یقین ہے تے انہوں بھی یقین ہے. شام دے ویلے جدوں مایوس ہویا ہے کہ کوئی بحری بیڑا جان والا نہیں انج واپس پٹن لگا. پھر واپس جانے تے سمندر نے ماری چھال تے دل سامنے ایک لکڑ آئی. انج پانی جو چھال ماری نے دیکھ لکڑ سمندر چو یہ دل سامنے گری. پھر اللہ جدوں ترتیب سمجھا دے موسیٰ دی ماں نو ہی تو سمجھائی آسنا بس موسیٰ نو پا صندوق تے انہوں کر دے دریا دے حوالے. پھر اسی جانیے تے ساڑی قدرت جاڑے. یہ دے سامنے لکڑ آیا نا لکڑ خیر نال نہیں آئی. انہیں اٹھائی یہ لکڑ انہوں کیتا ہے سوراخ وہ دے وچ پایا 1000 درہم نال لکھیا رکا ہے میرے دوست میں سویر دا کہ اس بے وعدہ کھڑا ہوا کوئی بحری بیڑا آیا نہیں جدے ہوتے میں سوار ہو گئے تیرے تک پہنچا. اے لکڑ میں نے ملی ہے تے اے دے اندر میں پیسے 12,000 درہم تے اللہ دے حوالے کر رہے ہیں جڑا تیرا میرے درمیان ضامن اللہ امانت دار دی امانت ضائع نہیں کردا. نیک بن کے ویکھو تے صحیح نیکی کر کے دے ویکھو. قرآن چ نہیں آندا سورت القاف پڑھو. وہ بیڑے نو سوراخ چکیتے خضر علیہ السلام نے فرمایا مسکین آئے تے انہاں دی اس بیڑی نو غصب ہو جانا سی تے بھیڑا بندے نو اگے بچن چا قتل کیتا ہے. فرمایا انہیں وڈا ہو کے نافرمان تے باغی تے بدکار تے گناہگار بڑھنا ہی انہیں والدین کو ذلیل کرنا ہی اس واسطے میں انہوں قتل کیتا ہے. تے تیجے دی جا کے دیوار نو سیدھا کر کے فرمایا ہے یتیمہ دی ہائی تے نہ دے والدین نیک آئے نیکاں دی امانت نو اللہ ضائع نہیں کردا. والدین نیک آئے انہاں دی نیکی ہے کہ انہاں دے پیسے تھلے دیوار دے تھلے پہن جدوں دیوار ڈگنی ہے لوگوں نے چک لینا ہے دیوار ادوں ڈگ سی جدوں بچے جوان ہو سن یہ ڈگن لگی ہے تے اللہ نے میرے وال وہی فرمائی ہے تے میں نو سیدھا کیتا ہے کیونکہ نیکاں دی نیکی ضائع نہیں ہو. نیکی کرو برادری چھڑو. تسی برادری پیچھے منہ چک کے بندوں تے بہ جاندا ہے برادری پیچھے برادری ناراض ہوندی جی کول تے نہ جاوی تے برادری ناراض ہوندی ساتویں تے نہ جائی تے برادری ناراض ہوندی فیتہ نہ پڑی تے برادری ناراض برادری گولی مار جڑی تیرے سنت کے خلاف وہ بھار دی برادری بچائے گی قیامت والے دن.
سنت کو قائم رکھیے، حدیث کو قائم رکھیے، زمانہ ناراض ہو جائے نیکی کو نہ چھوڑنا، اولاد کے پیچھے گناہ کرنا، برادری کے پیچھے گناہ کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے مال اور اقتدار کی بنیاد پر۔ اوے کو انہیں وہ دے ویچ پائی لکڑے چل ہزار درہم پایا تے دریا سمندر چاہی سوٹ دیتی لکڑی، یا اللہ تو ہی زامن ہے، تو جان تیرا کام جان۔ اللہ نے لکڑ دا رخ موڑ دیتا ہے، جب موسیٰ دا رخ موڑیا سی صندوق چاہتا ہے، ایمیں لکڑ دا رخ موڑیا۔ وہ واقعہ قرآن ہے چھے، یہ واقعہ حدیث ہے، قرآن اور حدیث برابر ہے۔ جب شام دا وقت ہویا واپس جان لگا، یار اسے مایوس ہویا نہ کہنے لگا، پھر لگتا ہے میرا دوست پھر کھا ہی گیا، پھر کو نہیں آیا۔ پچھا پلٹن لگا، جو پانی چھل ماری تے لکڑ اس دے آگے اتھو ٹوری ہے تے اتھے جا پہنچی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہیں لکڑ نو اٹھایا، کہنے لگا چلو دوست آیا نہیں، پیسے دے آئے نہیں، لکڑ دے بالن دے کام آئے سی، لکڑ دے چکی ہے، گھر لے گیا جاندے آنال، کہنے لگا جلدی سکھنی چاہی دیئے، کلہاڑا چکے ہیں۔ ساریاں ترتیبہ سمجھان والا کون؟ یہ ساریاں ترتیبہ اللہ سمجھائی جا رہے ہیں۔ انہیں لکڑ نو آئیں سٹیا، لکڑ نو چیریا کلہاڑے نال کہ جلدی خوشک ہوئے، سکے پانی سکے دا تے میں نو بالن دے ایندھن دے کام آوے تے وچوں نکلے ہے 1000 درہم تے نار رکا۔ جو ہی رکا پڑے ہے تے بھائی نے سلام دعا تو بعد پوری حالات تفصیل لکھیے، کتنا خوش ہو کے دعا کیتی ہو سی کہ واہ مندار، واہ تیری نیکی بھی ضائع نہیں ہوئی، او دے نیکی بھی ضائع نہیں ہوئی۔ سامن اللہ ٹہرے ہیں، رب نے دعا دی نیکی دا حیا کیتا ہے، دعا دی نیکی دی قدردانی فرمائیے۔ وَمَن تَتَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ دعا دی نیکی انہیں کچھ عرصے بعد پھر 1000 درہم لے آئے، 1000 درہم لے کے سمندروں پار گیا ہے، اپنے دوست نو اپنے قرضہ دین والوں جا ملے ہے، کیونکہ پتہ نہیں کہ میرا 1000 درہم پہنچے ہے یا نہیں۔ یہ وہ دے کول پہنچ گیا نا، یار اے تیرا 1000 درہم تے ہون بیک لو جے ساڑھے لاکھے دو تو نگنا ماشاءاللہ انہوں تک کوئی نہیں پتا میں نے پہنچ گیا، 1000 اور لو یہ دے کول۔ پھر بعد میں نہ سے بچنگا بودھو بنایا ہے، 1000 اونج لے لے تے 1000 اونج لے لے۔ ایک کہنے لگا تو لکڑی دے اندر اینج گنج پا کے تے سٹیا نہیں سی، کہنے لگا سٹیا تے ایسی، لیکن انہوں نے کہا لیکن کی یہ جدہ زامن سی انہیں پوچھا دیتا ہے، اے ان 1000 درہم میرا نہیں، یہ 1000 درہم تیرا ہے، کیڑی شے باقی رہ دیئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ 1000 سال بیت گئے، نبی علیہ السلام نے اس واقعے نو بیان فرمایا، آپ تو پہلے دعویٰ کیا ہے، کتنے 1000 سال گزرن جان تو بعد، 1000 سال گزر جان تو بعد آج پاکستان اندر تے دسوئے اندر اس دو جوانہ دا ذکر ہو رہے ہیں، گناہاں گاراں دے ذکر مٹ گئے، بے حیاواں دے ذکر مٹ گئے، گناہ گاراں تے زانیاں بدکاراں تے فحاشی تے بے حیائی تے سود خوراں دے ذکر مٹ گئے، نیکی دا ذکر آج بھی باقی ہے، نیکان دا ذکر آج بھی باقی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ نے انبیاء دے ذکرن محفوظ کیتا ہے، کہتے رب فرماندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، کہتے اللہ فرماندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ، کہتے اللہ فرماندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَم۔ نیکان دا ذکر جاری رکھ دے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ نیکی کرن دی وجہ تو اللہ دنیا چ بھی رحمت فرما دینا ہے۔ جناب برادری دنیا چ کام آندی ہے، آخرت دے اندر نہیں۔ اولاد دنیا چ کام آندی ہے، آخرت اندر نہیں۔ پارٹی دنیا چ کام آندی ہے، آخرت اندر نہیں۔ پیسہ دنیا چ کام آندا ہے، آخرت دے اندر نہیں۔ وہی چیزاں کام آ جاندیاں نے۔ برادری بھی وہ کم قیامت نو آ جائے گی جدا تعلق نیکی نال جڑ جائے گا۔ اولاد بھی وہ کم آ جائے گی جنہاں دی اولادہ قرآن پڑھن والیاں نے، اولاد دے نال نیکی چمٹائی ہے، اولاد بھی کم آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہوندے اعمال ختم ہو جاندے نے، لیکن دعا تے صدقہ جاریہ تے نیک اولاد، یعنی اولاد نال نیکی جڑ گئی، اولاد بھی صدقہ جاریہ، برادری نال نیکی جڑ گئی صدقہ جاریہ، مال صدقہ خیرات ہو گیا نیکی نال جڑ گیا ہے تے صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ مال بھی اقتدار دی بنیاد تے بندہ عدل تے انصاف
انصاف کر کے گیا ہے, نیکی چھوڑ کے گیا ہے. جس چیز نہ نیکی جوڑو گے, ویکھ لو نیکی جڑی ہے صدیق نال. ابو بکر تو صدیق دے بنے نے تے نیکی دی بنیاد تے, عمر فاروق نے تے نیکی دی بنیاد تے, صحابہ مہاجرین نے نیکی دی بنیاد تے, انصار بنے نے نیکی دی بنیاد تے. بندہ حج کرن ٹر جاندا ہے, نیکی ان نال چمٹ دی ہے کہ انہوں حاجی دنیا کہندی ہے. یعنی حج او دے نال چمٹ جاندی ہے, نیکی او دے نال چمٹ جاندی ہے, نیکی او دا تعارف بن جاندی ہے, نیکی او دی شہرت بن جاندی ہے, نیکی او دی عزت بن جاندی ہے, نیکی او دا وقار بن جاندی ہے, نیکی وجود نال چمٹ جاندی ہے. سیدنا عثمان نال نیکی سخاوت دی ان چمٹی ہے کہ آج تک ہزاروں سال گزر جان دے باوجود عثمان غنی کیوں مشہور ہے؟ غنی لفظ نیکی دی وجہ تو, نیکی دی وجہ تو نیکی اینج دی عثمان نے کیتی ہے کہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون جڑا یاش الاسرہ دی تیاری واسطے فنڈ مہیا کرے, چندہ مہیا کرے. فرمایا 32,000 صحابہ دی فوج انہاں دی تیاری واسطے کون جڑا مال پیش کرے. مشہور حدیث پاک, سیدنا صدیق گئے گھر دا سارا سامان, سیدنا عمر گئے گھر دا آدھا سامان. جڑے جڑے گئے نا, جڑے جڑے لے آئے انہاں دا ذکر ہی ہے سن. تو 32,000 نا, کنے جانا سی صحابہ نے 32,000. تے مال اندر نیکی اندر انہاں دا ذکر جڑے جڑے گئے نے تے لے آئے نے. حضرت صدیق گئے گھر دا سارا سامان, سینا عمر گئے گھر دا آدھا سامان. تو وہ جڑا آدھا سامان ہے سینا عمر دے گھر دا, وہ حضرت صدیق دے گھر دے پورے سامان نالو زیادہ آئی. لیکن صدیق نو نمبر کیوں پہلے ملے ہے کہ گھر دا ہمیں تھوڑا ہی لیکن سارا. تے تیسرا نمبر عثمان نو ملے ہے, نمبر تیسرا ہے تے وزن سارا تو زیادہ ہے. نبی علیہ السلام نے میں عثمان صدیق دا کردہ سارا سامان لے آیا, عمرت لے آیا, لیکن 32,000 دی تیاری لے جب تک تیرا حصہ نہ رلے ہے نہیں ہوندی. عثمان داس کی دیں گا. سینا عثمان فرمان لگے محبوب جی 100 اونٹ وہ شام وچ گئے ہوئے اونٹ تے آن والا مدینے پہنچن والا قافلہ 1000 اونٹاں دا قافلہ سامان نال لدے ہویا. میں عثمان دا آ رہے اودے چوں 900 ساڑھے ہو گئے, 100 ایویں لدے لدائے سیدھا تواڈے وال سامان راشن دے نال لدے ہوئے. تو پھر بندوں نے پتا ہے جڑا مولوی ہوندا ہے قوم دی دھی ہوندا ہے, انہوں پتہ ہوندا ہے بس ساڑھے محلے تے ساڑھی جماعت کیڑا کھاندا پیندا ہے تو وہ کتنا دے سکتا ہے. پتہ ہوندا ہے مولوی ہوندا ہی ہوے جنوں پتہ ہوے. او مولوی کدے نہ رہیا ہمیشہ اس جماعت کو جنوں پتہ نہ ہوئے کہ میری جماعت دی مالی اخلاقی ہر لحاظ پوزیشن پور جڑا اندر بھیتو ہو جائے نا, وہ پھر بھیتو انج ہوندا ہے کہ انہوں پھر کڈنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے, وہ پھر پکا ہی ہو جاندا ہے. تسی ویلے نہ سنبھالا کر لو. ہاں نہیں کڈاندا نہیں جو پتہ لگ جائے نا. ہن نبی علیہ السلام نے پتا سی با یہ سارا کام ایک ہی کر سکتا ہے جہاں نام عثمان ہے. حضور نے پتا سی. آپ فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ. فرمایا تسی دیو. فرمایا 100 اونٹ. فرمایا عثمان اسی جاننے ہیں تانوں, تھوڑے دل نو بھی جاننا ہے, تھوڑی مالی حیثیت نو بھی جاننا ہے. عثمان یہ تھوڑا ہے, تیری طاقت تو یہ تھوڑا ہے, اور دے. یا رسول اللہ 1000 جو اٹھا رہا ہے چلو 200 لے لو. ساری روایات جتنی ہیں اس سخاوت اس واقعے دے متعلق ساری نے کٹھا چا کرو نا, جتنی بھی اس واقعے دے مختلف روایات نے 300 500 700 یہ ساری کٹھیاں چا کرو. سینا عثمان نے فرمایا محبوب جی 100 اور لے لو, 300 کر لو. گھر نہیں لے آنے لدے لدا ایسے دا رسول اللہ کو. ان سمجھو کہ جس دن یہ حدیث حضور نے بیان کیتی ہے جس دن سینا عثمان نے مال دیتا ہے اس دن تو لے کے آج تک انج دا سخی رب دی زمین تے آئی کوئی نہیں. فرمایا عثمان یہ بھی تھوڑا ہے. یا رسول اللہ 400 100 بتائی گئے. 900 تے جا کے گل مکی. یا رسول اللہ 100 اٹھ دے دے سانو تے 900 ایویں لدا لدا ہے تسی لے لو.
ہوں 900 اٹھ دی قیمت لاؤ تو اتنے سامان دی بھی قیمت لاؤ 900 اونٹ قیمت یہی آئی جڑی اج ہے اج ایک اٹھ کے نہ داندا ہے دسو مار سب 7 لاکھ تو شروع ہوتا ہے جی 7 لاکھ تو شروع ہوتا ہے 7 لاکھ لاؤ تو 900 دیو پھر 63 بنتا ہے جی کتنے ارب بنیا تو کتنے کروڑ بنیا حساب کوئی کٹو موٹ کتنے گئے نے سارے تھوڑے جڑے موبائل ہاتھ سے لئی پھر ہو سارے 900 اونٹ ایک اونٹ اگر 7 لاکھ یا 5 لاکھ یا 7 لاکھ لاؤ تو 900 دیو اٹھ دی قیمت یہی آئی جڑی اج ہے جی آدھے 70 لاکھ دا تو 100 ہو گیا نا تو 900 دینا ہے 6 ارب تے بنی کتنا بننا 6 کروڑ تے 3 لاکھ عثمان نے دیتا ہے پچھلے سال ہوٹل بھی عمدہ کو عثمان بن عفان وقف ہو دے اوپر حدیث لکھی اپنا کھانا پڑ گیا ماد اللہ عثمان بعد عاملہ توجہ ہے نا ہوٹل موجود آپ خود دیکھ کے آیا تصویر بھی لے گیا یہ تو عثمان دا او ہے نا جڑا عثمان نے چشمہ خریدیا آئی جڑا چشمہ خریدیا آئی نا عثمان تے حضور نے فرمایا عثمان خرید آیا یا رسول اللہ خرید آیا فرمایا 6 دیہاڑے تہاڈا تے 1 دن میرا 1 دن پانی اسی لسا 6 دن پوری امت لئی حاضر ہے ملکیت یا رسول اللہ 1 دن پانی دی میری تے اس تو بعد اے پانی وقف ہے او پانی وقف ان چلے ہے کہ وہ دی آمدنی ودتی آج انج پہنچی ہے کہ ہوٹل بنے ہے تے وہ تے حدیث پاک بھی لکھی ہے تے وہ دی آمدن پوری مسجد نبی چل رہی نیکی تے انج چمٹ دی ہے بندے نالے قائم رہن دی جڑی رہن دی ہن اگلی سنو فرمایا عثمان 900 اونٹ جی یا رسول اللہ حاضر فرمایا کچھ گھوڑے چاہی دن فرمایا محبوب جی 100 گھوڑا سواری واسطے نا مجاہدین واسطے گھوڑے بھی چاہیے رسول 100 گھوڑا کر لو فرمایا کچھ نقدی فرمایا محبوب جی میرے گھر سونا پہ ہے وہ سونا حاضر 5 کلو سونا تو ان پتہ لگے نا بھائی ایک کد کوئی ہوتے باہر تولا پیا تو سا تقریر چھوڑ دینی تو وہ چک کے گھر ٹور جاونا مسجد دا گلاس کو نہیں چھڑتا تو جتی کو نہیں چھڑتا دو جی روایت 550 کلو سونا اور 29.5 کلو چاندی ہکو دن ہکو جگہ تے پیرہ تے کھڑے ہو کے عثمان نے وقت کی تھی تو پھر نیکی بینڈ تو نہیں نہ دینی پھر نیکی تھوڑی جی اٹھ دی تے ہے نا حرارت ہے نا نیکی چ رسول اللہ ممبر تے تشریف فرمائے کدے کدے میں حدیث تو میری عادت جب میں حدیث نو پڑھتا نا تو پھر انہوں گھوٹتا رہنا تو انہوں پھر سوچتا رہنا منظر پھر وہ منظر بنانے دی کوشش کرنا حدیث دا پھر منظر کیویں اسی بائیں صحابہ بیٹھے مجمع لگا ہے تو پھر جیسے نا عثمان بیٹھے تو رسول اللہ ممبر تھے تو رسول اللہ نے پھر اعلان کیتا ہے تو پھر رسول اللہ نیچے ہوتے جب 900 دے کام پہنچیا ہے نا انہوں آدھے نے گل جدو ودی 900 تک پہنچیا ہے تو 5.5 کلو سونا تو 29 کلو چاندی تو 100 گھوڑا ہوں بھی کوئی ہے مسیحتی آخا تو کوئی بندہ اٹھ کے تھوڑے جو 2-4 کروڑ دے چھڑے تو میں انہوں آخنا قاری صاحب نے انہوں چک کے کرسی تے آ کے بیٹھا ہو دل تک کرتا ہے نا پھر جائے بندے نیکی ایک بندے نو جذبات تے پیدا کرے رسول اللہ ممبر تو نیچے طرح آئے تو جتے عثمان بیٹھے ادھر ٹر پین حضور خود چل پین اس پاس اگر انجو کہتے ہیں عثمان اگے آ جا نہیں حضور خود چل پین تو جتے بیٹھے آئے نا اتھے جا پہنچے تو رسول سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے رسول اللہ جب بھی پا لئی نال عثمان نو جب بھی پائیے تو نالے روندے جا رہے ہیں خوشی دے آنسو بھی نکلتے ہیں نا تو نال پتہ کی فرمائی جا رہے ہیں معذر عثمان ما ملا بعد اليوم آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے یہی نیکی معذر عثمان ما ملا بعد اليوم فرمایا کوئی نیکی نہ کرے آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے یہی نیکی عثمان دی جنت لئی کافی ہے
اگلی بات ادھا دوجہ معنی بھی ہے ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم آج تو بعد عثمان کو لو کوئی گناہ تے غلطیاں ہو جان تے پھر بھی ایس نیکیوں تے غالب نہیں آ سکنیاں ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم کوئی غلطی کوئی گناہ عثمان نقصان نہیں پہنچائے گا گل مک گئی ہے عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ایتھے ہی کام اینڈ ہو گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارے رسول اللہ فرماندے نے ایتھے عثمان گل مک گئی تیرا فیصلہ ہو گیا ایتھے ہی حساب کتاب ہو گیا ہے اس تو بعد تیرے کل گناہ بھی ہوندے رہن تے گل پوچھی بھی نہیں جانی تے گل کل حساب کتاب بھی نہیں ہونا معذر عثمان معاملہ بعد اليوم تیرا مالنا میں سمجھ ایتھے ہی کلوز ہو گیا تیری جنت ایتھے ہی بن گئی ہے اس تو اگے جو ہے وَمَن تَتَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ تیری گلے تے بن گئی ہے تینوں اللہ پاک نے جنت دے چھوڑی ہے کوئی بھی عمل نہ کردہ رہے پھر بھی جنت ہے کوئی گناہ بھی تیرے کل ہو جائے تے پھر بھی جنت ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا نیکی نال چہرے تے نور آ جانا ہے نیکی کیجئے چہرے تے نشانات سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود نیکی دی وجہ تو پہچانے جاؤ گے نبی علیہ السلام نے پوچھیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیویں قیامت نو پہچانو گے اتنی امتاں دے وچوں اپنی امت نو آپ نے فرمایا میرے صاحبہ سیاہ گھوڑے ہون تے بہت زیادہ گھوڑے ہون تے انہاں دے وچ ایک گھوڑا 5 کلاؤں ہے جدے ماتھا سفید ہوئے چاروں پیر بھی سفید ہوئے سیاہ ترین گھوڑے اندر کیا ایک 5 کلاں گھوڑا نہیں پہچانیا جائے گا یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانیا جائے گا فرمایا میری امت ساری امتاں دے وچوں انج سمجھو 5 کلاں ہوئیں گی او دا چہرہ چمکدا ہوئے گا وضو دے آزادی و نیکی چمٹ گئی ہے وجود نال سارے چھٹ گیا نے نیکی چمٹ گئی ہے نیکی دی وجہ تو تنو پہچانیا گیا ہے نیکی دی وجہ تو امت مصطفیٰ نے اٹھایا گیا ہے نیکی نال جوڑ اپنا بنائیے نیکی نال محبت کیجئے نیکی نال پیار کیجئے آخر والا بات لے آنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان جہاد دے اندر ایک صاحب انہوں لگا ہے تیر جو ہی تیر لگا ہے تو دی زبان چو درد میں کہا ہس اینن عربی ہس آئے جدو تیر لگا ہے اچانک نا تے موجودگی نکلے ہس دمانہ گیے ہائے رسول اللہ نے فرمایا او میرے پیارے یہ ہائے نہ کریں تے بسم اللہ کمیں یہ جڑا ہائے کی تے نا بس ہائے نہ کریں نا تیرے موچو نیکی نکلے تو کمیں بسم اللہ یا رسول اللہ پھر کی ہونا ہی فرمایا فرشتن تن چک لینا سی ہوتا تو این فرشتن ہوتا چک لینا سی این چک لینا سی تے تینوں جناب انہاں نے اگلا تیر نہیں سی لگنا دینا جے ہس نہ کویں تیر نہیں سی لگنا این چک لیندی ہے نیکی این چک لیندی ہے نیکی این اٹھا لیندی ہے نیکی کتے پچا دیندی ہے نیکی علم نشرح لک صدرک ووزانا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کتے پچا دیندی ہے نیکی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کتے پچا دیندی ہے نیکی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا
ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے زبان دے مٹھے بول تے نیکی والے بول کتے پہنچاندے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. گناہ تے توہین تے کفر کتے پہنچاندے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. تے نیکی کتے پہنچاندی ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر. جوانوں نیکی نال محبت، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، صدقہ و خیرات نیکی ہے. جے انج سمجھنا آئے تے اپنی زبانیں سمجھو تے کی آندے ہو. جدوں کوئی اچانک حادثہ ہون لگے تے بندہ بچ جاوے تے بندہ آندا کوئی ہتھاں دا دتا آندے ہو نا، کوئی ہتھاں دا دتا کم آ گیا. منے ہی نہ کیڑی شے کم آئیے، ہتھاں دا دتا کی مطلب ہے نیکی صدقہ تیرے کم آ گیا، خیرات تیرے کم آ گیا ہے. نیکی نو ڈھونڈو، نیکی تلاش کرو، نیکی تو بغیر نہ سویا کرو، نیکی کر کے سویا کرو، نیکی کر دے اٹھ دیا نیکی زندگی دن بھر نیکی رات بھر نیکیاں. نیکی نال پیار کیجئے، محبت کیجئے. ایک حدیث سنیے صحیح البخاری اندر تے بات نو میں ختم کرنا چاہنا. جے تواڈی طبیعت بہت جلو گی بس کر دئیے، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھکے پے ہو. خیر ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ جا رہا ہے حدیث صحیح البخاری اندر ہے. اچانک آواز آئی آسمان والے پاسوں نا آواز آئی ادھر سر چکا تے بدل ہے تے بدل چھپئی آواز آندی ہے کہ فلاں جڑا بندہ ہے نا تے فلاں دا پوتر او دی زمین اچ پانی دی لوڑ ہے تے بدلو تے پہنچو تے پانی برساؤ. اس بندے نے منہ چکے آکھا بھائی بدلا چھو آواز ان پرانے دور دا ان ہس دور دا ہونا دیکھنا کوئی بلا ہے کوئی جن ہے کوئی چڑیل ہوتے چڑی ودی ہے. اس نے کہا بدلا چھو آواز فلاں بندہ فلاں دا بیٹا بدل دا رخ موڑ پہ ادھر ٹور پہ بدل چلن لگ جدھر بدل چلتے جا رہے ہیں یہ بھی چلتا جا رہا ہے. ایک اونچی جی پہاڑی ہے وہ بدل وسن لگ پیا ہے نہ سجے بارج نہ کھبے کسے پاسے بھی نہیں. ایک پہاڑی دے ہوتے اس ایک جنازہ پڑھا ایک بار ایک بزرگ دا غالباً شاکر صاحب بھی آسن عید والے دن 3-4 سال دی گل ہوئے گی. انتہا دے صالح آدمی غیرت مند تے غیور اہل حدیث تے پنڈ وچ مسلک دے بانی تے مسجد دے بانی. عید رمضان شریف دی آئی عید الفطر جڑی انشاءاللہ ہن تاریخ بدل گئی ہے. کدوں آنی عید کدوں آنی؟ ہاں اگا نہ وجہ ہے منگل والے پاس سوار نو ہی ہے نا انشاءاللہ مبارک انشاءاللہ سوار نو ہی ہونی ہے. جے اللہ نتیاں دا کام پورا کر دے تو دی رحمت سے تے جے نہ کرے تے اسی پھر تیاں تے بھی تیار ہے انشاءاللہ. برحال انشاءاللہ جڑا ساڈا رویت ہلال کمیٹی چیئرمین ہے وہ انشاءاللہ پوری نیت والا بندہ وہ جان نہیں دیندا گا میں نے پورا یقین ہے کیونکہ جڑا اس جانا ہی وہ پچھا ہو آیا ہوں اگلے مہینے نہیں جان دیندا وہ انشاءاللہ. کتنے علامہ شہید یاد آئے انہوں نے جڑا انا ہوندا رویت ہلال کمیٹی دا چیئرمین بن جاندا وہ ہنج بیٹھا بھی انہوں عبد الخبیر اکھا بند کر کے بیٹھا ہوندا کہ میرے نال رہا نا حاجت اسی ایک کمرے ایک جگہ تے رہا تو جدوں بیٹھا بھی ہوگی جی لگتا ویدے کو نہیں پیا بیٹھا اکھا بند کر کے پیا انہوں رویت دا مطلب ویکھنا ویکھے تو تاں جا کھولے تو یعنی چیئرمین چلو پر رویت والا کام از کام تو ہوئے جڑا رویت کر سکے یعنی ویکھ سکے. رویت ہلال کمیٹی پہلی تاریخ دا چن ویکھن والی رویت ہلال کہڑے چن آدھے پہلے دیہڑے والے چن رویت ہلال کمیٹی دا اگے تو پھر بدھا پہنتا ہے تو پھر وہ کمر ہوندا ہے تو پھر وہ بدر ہوندا ہے تو وہ مختلف درجن چند پہلے دن والے نوں ہلال آندا ہے تو جڑا بندہ ویکھے دوجے دیہڑے وہ تو پھر ہلال کوئی نہ ہویا. چلو تے اسی وہ قبرستان گئے نا عید والے دن جنازہ پڑھ
اللہ کی قدرت ویکھیے اگے بھی کئی باری، لیکن این دا منظر میں نہیں زندگی جو ویکھیا. شاکر صاحب بھی سن اور پورے علاقے دے لوگ سن. گرمی دی شدت سی ہے، 4-5 سال پچھا چلے جاؤ عید الفطر تے جدو اسی دفن جنازہ پڑھ کے دفن کرن لگیا نا قبرستان سجے کھبے اگے پیچھے کتے بارش نہیں سوائے اس قبر دے. وہ جتھے قبر ہے نا وہ جی 5-10 قبر وہ انج بارش دی پھوار وہ تو بدلے وہ تو ٹھنڈی ہوا ہے تو صرف اس قبرستان دے اس حصے قبرستان بڑا سارا اس حصے جتھے میت دفن ہو رہا ہے اللہ اتنے بارش برسا رہے. یہ تو اپنے کنال ویکھیا. تے حدیث ہے سو طیف جدو حضرت عبداللہ بن عباس دی مسجد ہجے بھی طیف ہے تے قبر مبارک بھی انہوں دی اتھے ہی حضور دا چاچے دا بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن جدو فوت ہوئے نا تے جنازہ لے کے گئے دفنا جنازے واسطے تے صحابہ تے تابعین فرماتے جدو جنازہ سی پڑھن لگے نا تے اچانک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سارے صحابہ تابعین چہرہ چکے نہ دین بندہ نظر کو نہیں آندا قرآن دی آواز آندی. تو ایک فرما دین ایک چٹا جہا سفید پر نور روشنی والا پرندہ اڑدا ہویا آیا ہے. سارے جنازے دے شرکاء نے ویکھیا ہے. سیدھا عبداللہ بن عباس دی میت تے کفن دے وچ داخل ہویا ہے. جاندیاں ویکھیا ہے واپس کسی آندیاں نہیں ویکھیا. وہ قرآن دا نور آئی جڑا ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے تے قرآن پڑھاندے رہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تے بدل جو آواز ہے فرماتے اس پہاڑی دے اتے بارش شروع ہوئے. فرماتے جدو بارش ہوئی نہ تو وہ ایک پاسے بارش دا پانی اور پہاڑی دا اسی طرح رجحان ہے یہ طرح دے پہاڑیاں اکٹھا ہویا ہے. اگے کھالا ہے کھالج پانی سارا پہ گیا ضائع قطرہ بھی نہیں ہویا پورے دا پورا کھالج پہ گیا. میں کھالے دے نال فرماتے میں ٹور پیا میں چلتا گیا آگے ویکھیا ایک بندہ جناب کئی انہیں لئی ہوئی ہے وہ پانی ٹکن واسطے جی اس پچھو اپنا کوئی چشمہ یا موٹر چلائی ہوندی ہے نا بندے انتظار کر رہا ہوندہ ہے وہ انج کئی لے کھلوتا ہے پانی وہ کول پہنچے اس نے اگو جنا پانی نو توڑیا سیدھا اپنی زمین ہے جس لو دی زمین پانی نال بھر گئی ہے نا جتنی وہ دی زمین آئی پچھو بارش بھی روک گئی تو مگر پانی بھی روک گیا. آسے پاسے زمین آ خشک تے او دی زمین اچ پانی. میں او دے کول پوچھیا تیرا نام کہنے لگا میرا نام فلاں میرے باپ دا نام فلاں. انہیں کہا تیرا نام میں بدلا جو سنیا تیرے ابے دا نام تیرا بدلا جو سنیا ہے تیرے واسطے بارش ہوئی ہے تیری زمین واسطے ہوئی ہے یار کیڑا عمل کرنا ہے. وہ تو جواب کی سی کہ میرے 5 پتر ہیں تاں بارش ہوئی ہے. اسی فلاں قوم دیاں تاں بارش ہوئی ہے نہیں اسی صاحب اقتدار ہاں تاں بارش ہوئی ہے اسی صاحب مالا نہیں. انہیں کہ ہور عمل تے کوئی نہیں جدوں میری زندگی دا معمول ہے کہ نہ تے چشمہ نہ تے نہریں نہ تے دریائے نہ تے پانی ہے تھل دا علاقہ ہے تے ہر پاسے جناب بارش تھی تے پانی دی قلت تے تنگی ہے. لیکن میرا دستور ہے میرا عمل ہے کہ میں جدوں اس زمین چو جتنی فضل ہوندی ہے میں 3 حصیاں اندر تقسیم کر دینا. اسے دن جدوں زمین چو اناج ہوندا ہے میں اسے دن اسی جگہ تے زمین تے بیٹھ کے 3 حصے تقسیم کر دینا. ایک حصہ جڑا ہے میں زمین دے اتے خرچ کرن واسطے رکھ لینا تے دوجا حصہ میں اپنے بال بچیاں اپنے گھر واسطے لے جانا تے تیجا حصہ اللہ دا میں کدے نہیں لے گیا اتھے ہی غربات یتیماں مسکیناں حقداراں مستحقین اندر میں تقسیم کر دینا. تے پھر میں جدوں بھی فصل بیج ناواں جدوں میں نے بارش دی تے جدوں بھی میں نے پانی دی لوڑ ہوندی ہے پتہ میں کی کرنا جدوں میں نے پانی دی لوڑ ہوندی ہے میں کئی لے لینا پانی لان واسطے گھروں نکل پینا تے کہنا یا اللہ میں جا رہا ہوں پانی بھیج دے. آندا میں پھر اپنی زمین دے ہوتے جا کے کئی لے کے بہ جانا تے جیڑا ٹائم ہوندا ہے جویں پانی دا ٹائم نہیں بنن دا ہوندا ہن میرا بنن دا تے ہن اگلے دا بنن دا تے ہن اگلے دا بنن دا آندا انجے میرا جڑا ٹائم ہوندا ہے اس ٹائم تے میں پہنچ جانا تے اس ویلے نا یا اللہ میں جا رہا میں فلاں ٹائم میں زمین پہنچ جاگا انہیں وجہ پانی بھیج دے. اتنے وجہ کتھوں آندا ہے تے کتھے بارش ہوندی ہے میں کوئی پتہ نہیں
میں کئی لے کے تے بننے تے بہ جانا تے پانی آ جانا ہے، کیوں کہ نیکی نو اللہ ضائع نہیں کردا۔ دنیا دے اندر نیکی دی قوت نو مانو، نیکی دی طاقت نو مانو کہ نیکی بندے نو اتھو بچان دیئے جتھے بچن دا کوئی راہ نہیں ہوندا۔ آخری حدیث سن لو، صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی مشہور حدیث پاک، لیکن نیکی دی قوت تے طاقت کے میں ظاہر ہو رہی ہے۔ تینوں بندے نے جا رہے نے سفر دے اندر، راہ دیوں تے بارش طوفان آ گیا، تینوں جناب بارش طوفان تو بچن واتے پہاڑ دے غار دے اندر داخل ہوئے۔ غار آندے نے، توجہ فرمائیے، جڑا چھوٹا جا غار ہوئے انہوں غار آندے نے، یہ تنگی نال جڑے بندے دو ہون یا تین ہون بے جانتے او ہی انہاں جو گئی ہی جگہ ہوئے انہوں عربی غار آندے تے جڑی طرح جگہ کھلی ہوئے انہوں کاف آندے عربی اس جڑے زیادہ بندے آئے تے کھلے لیٹے تے سوتے آئے انہوں سورۃ الکاف آندے اصحاب الکاف، غار والے، کھلے غار والے تے جتے صرف صدیق تے مصطفیٰ بہ سکن انہوں کی آدھر اِذْ ہُمَا فِی انہوں غار آندن۔ اے بھی غار دا واقعہ صحیح البخاری اندر لفظ غار نال یاد کیتا گیا ہے۔ غار دے اندر جائے تینوں بیٹھن تے ادو بارش طوفان اتوں پتھر دی چٹان گری ہے، سدھا غار دے منہ تے آ گئی ہے تے غار دا منہ بند ہو گیا ہے۔ تینوں پریشان بیٹھے ہیں، بارش مک گئی، تینوں اٹھے تے تینوں نے دھکا لایا کہ اے غار دا منہ کھلے ہو، چٹان ایڈی وڈی ہے، تینوں دی قوت طاقت رل بھی جاوے، جتھیاں دی طاقت قوت دوستان دی طاقت مل کے کوشش کیتی ہے نہیں لی۔ کہن لگے یار اتھوں نکلن دا تے راہ کوئی نہیں تے ساڑھے تینوں دی قوت بھی جواب دے گئی ہے، نہ پچھے برادرین پتہ ہے، نہ قوم نو پتہ ہے، نہ مال نہ دولت نہ بچے نہ بیوی کسی نے پتہ نہیں۔ ہن انج کرو او گل یاد کرو، تینوں کہن لگے یار کوئی کیتی ہوئی نیکی یاد کرو۔ نیکی اتھو بچان دیئے جتھو بچن دا راہ کوئی نہ نظر آوے، نیکی دنیا چ بچان دی، آخرت تے ہے یا نیکی دنیا اساسہ توڑا نیکی، سرمایہ ساڑی نیکی، مغفرت ساڑی نیکی، نجات ساڑی نیکی، جنت ساڑی نیکی، یہ ساری نیکی دی بنیاد تے چیزاں رحمتہ برکتان ہے۔ لیکن دنیا دے اندر نیکی کیوں بچا رہی ہے؟ نیکی یاد کرو، تینوں آدھن نیکی یاد کرو، تینوں آدھن نیکی وسیلے اللہ نو پیش کرو۔ ان تینوں نے وچوں ایک بندے نے ہاتھ چک کے کہنے لگا اے میرے اللہ، یہ نیکی بڑی عجیب جی، یا اللہ اور نیکی بھی کوئی کیتی ہو سی لیکن میں نے یاد نہیں، او نیکی جڑی میرا دل ضمیر گواہی دیندہ ہے صرف تیرے واسطے وے، کسے واسطے نہیں، کہ میرے چچا دی بیٹی انتہا دی خوبصورت، میں ادھنال شادی کرنا چاہتا سان لیکن میری شادی نہ ہو سکی، وہ کسی اور نہ دا نکاح ہو گیا، پھر وہ بیوہ ہو گئی، وہ دے بچے یتیم ہو گئے، وہ دا شوہر فوت ہو گیا، تے کچھ دن بعد دے بچے جنہ بھوک نال تے تنگ دستی نال فقر دا شکار ہوں گے۔ ایک دن وہ میرے کو لاگی بچیاں دی بھوک تے تڑپ تے فقر ویک کے منو آکے آندی ہے تو میرے چاچے دا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے رشتہ تیرا میرا معاملات گل بات چل رہی سی لیکن نہیں ہو سکیا، اس میں تو غصے تے ناراض ہیں تے تو انجکار میرے بچے بیچارے بھوک نال مر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی تعاون کر دے۔ یہ کہنے لگا اے اللہ میں پورے اسے پرانے خیال اندر تے برائی اندر سا میں کیا نہیں، نکاح نہیں ہویا وہ ٹھیک ہے لیکن رات تو میرے نال گزارنا تینوں پائے گی، جی میرے نال رات گزاریں تے پھر میں تینوں تعاون کرانگا۔ کہنے لگا اے اللہ وہ عورت مجبور ہو گئی، میرے چچا دی بیٹی مجبور ہو گئی، انہیں فقر دی وجہ تو تنگ دستی دی وجہ تو بچیاں دے تڑپن دی وجہ تو بچیاں دے رون دی وجہ تو انہیں پیسے میرے کو لے پیسے لے کے گھر گئی، انہیں کیا میں بچیاں نو کھلا پلا کے سوا کے رات تیرے نال گزاران گی۔ فرماندے نے وہ حسب وعدہ میرے کمرے پہنچ گئی، جب میرے کمرے چاہیے میرے بیڈ تے آئیے، حدیث پاک نو پوری طرح اگر لفظ بلفظ بیان کیتا جائے، ترجمہ بیان کیتا جائے، شاید اجتماع اندر بیان نہ ہو سکے، اتنا ہی تو انہوں الفاظ تو ان سمجھا دے نہ اشارے کے نہ ہیں۔ فرماتے ہیں میرے وہ بستر تے آ گئی، کپڑے انہیں اتار دیتے، میں اتار دیتے تھے، اس عورت دے تے کپ کپی تاری ہو گئی، کپڑے اترن تو بعد میں پوچھیا کیوں تڑپ رہی ہے، کیوں کم رہی ہے، تیری حالت کیفیت بڑی عجیب جی ہو گئی۔ انہیں کیا اے اللہ دے بندے میرے چاچا دے بیٹے کیوں حرمت پامال کرنا ہے، کیوں اس مہر نو توڑنا ہے جڑی اللہ نے تیرے ہوتے حرام کیتی ہے، میں تے فقر تے تنگ دستی تے وجہ تو مجبور ہاں،
تے من اللہ دی قسم ہے میں یہ گناہ کدے نہیں کیتا، میں آج مجبور ہو گئی تے دل تڑپ بھی رہی ہوئے گی کہ اللہ میری عزت بچا لے، میں غربت دی وجہ تو مجبور تے ہو گئی لیکن میری عزت بچا لے۔ دوجی حدیث والے اشارہ کرنا جدو سارا ظالم بادشاہ دے کمرے چ گئی سی، مائی سارا ابراہیم دی بیوی، اسحاق دی ماں تے یعقوب دی دادی تے یوسف دی پڑدادی، تاں یوسف سونے آئے نا حسن و جمال اس گھر چاہیے کہ مائی سارا جیسی حسین عورت اللہ دی مخلوق کی آئی کوئی، تاں وہ ظالم بادشاہ نے سارے قانون توڑ چھڑے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے عزت بچان لی کیا سی میری بہن ہے، جنہوں نے جدو ویکھیا انہیں کہا میں نہیں میرے کمرے چاہے، تو پھر سارا نے کی کیا سی کہ یا اللہ میں تیرے بندی ہکلی مومنہ وہاں ابراہیم تے مان لے آنا لی، ابراہیم بار پہ نماز پڑھ دے انہاں دی نیکی اندر سارا دی دعا لی نیکی کہ یا اللہ میں تے گناہ ہی نہیں کیتا زندگی تے میرے اتے زبردستی مسلط کریں، پھر اتھے ہی ڈگ گیا انجے فالج پہ گیا، پھر دعا کیتی، پھر اٹھیا، پھر فالج پیا، وہ دعا کر دیا رہی نیکی چڑھتی رہی، فالج پہندہ رہا۔ تری باری آندا ہے بھائی یہ تو کوئی عجیب خاتون میرے کمرے چ بھیجی لے جاؤ انہوں باہر تے دی تو بڑی کوئی اہم ترین خاتون ہے جہدے واسطے اللہ 1 منٹ دعا قبول کرتا ہے، پھر میں ڈگتا ہے، پھر میں دعا کرتا ہے، پھر یہ دعا کر دی میں اٹھدا، دعا کر دی میں ڈگدا، دعا کر دی میں اٹھ پینا، بد دعا کر دی میں ڈگ پینا، کوئی عظیم خاتون ہے، یہ واسطے میری بیٹی ہاجرہ وقف کرو جڑی دی خدمت کر دے پیر دھویا کرے۔ حضرت ابراہیم باہر نماز پہ پڑھ دیں، سارا اندر نکلی، ابراہیم بس کر نماز کم ہو گئی، انہیں اپنی بیٹی بھی خدمت واسطے وقف چکی تھی۔ فرمایا میں پھر انہوں کسی دی خاتون بچی میں گھر تو نہیں رکھ سکتا، پھر میں نکاح کرنا، اللہ نکاح کیتا ہے، سارا چو اللہ نے اسحاق دیتا ہے، تے ہاجرہ چو پھر خادمہ چو اللہ نے اسماعیل دیتا ہے، تے اسماعیل دی نسل چو اللہ نے محمد مصطفیٰ دیتا ہے، مگر ایک ماں دی دعا جے میں سارا دی ساری دعا ہے، سارا میرے محمد میرے اسماعیل تے میرے محمد تے میرے محمد یال پچھے ایک دعا ہے مائی سارا دی پکیس کی دی نیکی ہی تے ہے جڑا سارا کچھ کر دی۔ پڑھ لو غزوہ بدر 313 آئے تے ادھروں 1000 دا لشکرہ تے حضور نے کیڑا کام کیتا ہے سجدے چ گر گیا ہے۔ یا اللہ جے نہ رہے نا 3 صحابہ تے 313 تے تیری عبادت نیکی کو نہیں رہنی قیامت تک، جے نیکی بچانی ہے تے صحابہ نے بچا، جے اے نیکی ہے تے محمد صحابہ دی وجہ تو پھر قیامت والے دن جدو ساری امت پریشان ہو سی حضور کیڑے پاسے جا سن سجدے چ، پھر نیکی سجدے جو سر اٹھا سن تے اللہ فرما سی پیارے سجدہ قبول ہو گیا، مانگ ساری امت بھی جنت جا سی تے محمد دے سجدے دی وجہ تو نیکی دی وجہ تو شفاعت مل سی تے سجدے دی وجہ تو نیکی دی وجہ تو فاسجد اللہ دے سامنے کر سجدہ تے ہور نیڑے اللہ دے حضور خوشی پہنچے آتے سجدے چ، غمی پہنچے آتے سجدے چ۔ یا اللہ اس عورت نو میں کیا کہ تو اپنی عزت بچا کے ٹر جا، پاک کپڑے تو نکل جا تے میرے لیے دعا کری، اللہ میں تیرے ڈر تو رک گیا سا، میں جاننا ہے نیکی صرف تیرے واسطے کیتی ہے، تے غار دا منہ کھول، نہیں کسی دا وسیلہ تے ذریعہ پایا، اپنی نیکی پیش کیتی ہے، غار دا منہ تھوڑا جا پتھر ہلے ہے، وہ تے 3 بندیاں دی رل کے قوت نہیں پہنچی جتھے نیکی پہنچی۔ حضرت تو ہی کوئی مانگی یار دوجے کہنے لگا ہے میرے اللہ میرے گھر مزدور لگا رہا سی، وہ مزدور لانا لے ہو، میرے گھر مزدور لگا رہا، تو جدوں کام میرا پورا ہویا میرا ادھنا جھگڑا ہو گیا، تو پتہ ہے جدوں ٹھیکیدار فیصری فارغ ہونے لڑائی ہوندی ہے نا، ہاں سارے کر کے بیٹھو میں لگتا ہے جی یا اللہ ادھر میرا جھگڑا ہو گیا، وہ آکے مزدوری نہیں بندی، میں کہہ نہیں بندی، وہ اپنی بھی چھاڑ کے ٹور گیا غصے نال، تو یا اللہ میں اس دی مزدوری نو سنبھال لیا، کدے آسی کدے آسی کدے آ جا سی تو لے جا سی، میں وہ دی ایک گاں لے لے، گاں کی لئی کہ وہ 2 گاں ہو گئی ہیں، 3 گاں ودیاں گاں در ریوڑ بن گیا۔ وہ کئی سالہ بعد آیا، وہ کہنے لگا یار کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے میں تیرے گھر مزدوری کرتا میں جاننا پہ، اس نے کہا بالکل جانا پہچانا بالکل سیان لیا، انہیں کہا میں کوئی مزدوری چھاٹ گیا سا، اس نے کہا تو بالکل چھاٹ گیا ہے، تیرا میرا جھگڑا ہو گیا، تو اینے آدھا ہے تو میں اینے آدھا ہے، آج میرے کل کوئی تھوڑ جی بن گئی، جیڑے بن دے نہ تیرے ہاں او چا دے، اس نے کہا ساریاں گاویں ہی تیری آ۔
یا اللہ اس دن لڑائی سی تھوڑے دی تے میں پھر دے دیتا انہوں سارا، کیونکہ وہ مال بنیا سی سارا او دے پیسے نال۔ تے یاد بھی رکھیا کرو پچھلا وقت جدو پیسے کو نہ ہوندے تے مال کو نہ ہوندا تے دولت کو نہ ہی ہوندی۔ وہ حدیث ہے نا، وہ گنجے والی تے کوڑی والی تے نبی نے والی، بخاری دی حدیث۔ گنجا آئی نا فرشتہ وہ کو اللہ فرماتا ہے اسا امتحان دا فیصلہ کیتا، وہ فرشتہ بھیجے انسانی صورت جو گنجے نہ کے آندا بس سنا تن کی چاہیے، اللہ کرے سارے گنجے کول فرشتہ آوے، سارن وال لب جان۔ توجہ ہے وہ گنجے کول فرشتہ آگے، پتہ نہیں کی چاہیے، اسا کہ میں نے وال، میں نے ہر بندہ مزاق کرتا میں نے وال چدے، اسا کہ ہاتھ پھرے وال ٹھیک ہو، اللہ کی طرف آزمائش آئی، اسا کوئی ہو سکا میں نے ایک اٹھ چدے میں نہ اٹھنی، حاملہ ہوئے تو اٹھنی ہوئے، اگر میری نسل اٹھنے دی وات جاسی تو میں اپنا روزہ گزار کرتے رکھسا۔ یہ اتو ہی شروع ہویا ہے بیوان ایک جب مجھ دیو یا ایک گان دیو یا ایک بکری دیو، یہ دنال بیوہ پل دیا راسا، بیوہ بامی لے کے دوئے دن ویچ چھڑن وگرہ گزارا تے ہو سکتے حدیثے چھے، انہیں ایک اٹھنی دے دیتی، وہ اٹھان دا ریوڑ ہی بن گیا، ودیاں نیت صحیح ہوئے تریوڑ بن گیا۔ کوڑی کول گیا انہوں کیا بس سناتن کی جو سکا میرے کوڑ ہے، میرے بندہ بہاندہ کو نہیں کول، میرے کوڑ ہے ہاتھ چا پھیر، اللہ کرے میرے کوڑ ٹھیک ہو جائے، ویسا کوڑ تیرے ٹھیک ہو ہاتھ پھیرے، انہیں کہا کچھ ہے چاہیے تو کہ ایک گاں چا دے ہوئے گبھن حاملہ جدنال میں اپنا بچیاں دا گزارہ کر سکا، اس نو گاں ملی، تیجے کول گیا اکھاں تو جڑا نبی نہ آئی، بتن کی چاہیے تو سکا میں نے اکھاں لاب جنوں سے ہاتھ پھیرے اکھاں ٹھیک ہو گئی ہے، تو اللہ فرشتہ کہنے لگا با ہور سکا میں نے ایک بکری حاملہ دے دے گبھن دے دے تو سنو میں پالاں تے آگے بڑھاواں۔ رسول اللہ فرما دے نے بعد جنہوں تریاں جو ریوڑ بن گئے نا بڑے بڑے تو مالدار ہو گئے تو گل پھیل گئی با او دے اٹھ لینا تو اس واڑے فارم او دا اٹھان دا او دا گاواں دا او دا جناب بکریاں دا۔ اللہ نے ہن فرشتہ پھر انسانی صورت بھیج کے فقیرانہ رنگ بنایا ہوئے آگیا تو کہنے لگا گنجے کول بھیا کو صدقہ کر تعاون کر، میں مسافر ہاں غریب ہاں فقیر ہاں تنگ داست ہاں تو میں نے تعاون کر، تیرے ہوتے اللہ تے رحمت کیتی ہے نا، دیاڑے یاد کر جب تو گنجا ہونا ہے تیرے کو شاہی کو نہیں ہونی، اس اگر دوبارہ داس کیا آنا ہے، اس اگر تو گنجا ہونا ہے، اس اگر ساڑھی نسل گنجا کو نہ تو جھوٹ بولنا ہے گنجا ہونا، اس اگر اسی جندی پشتے ساڑھے وال ایڈے سونے ساڑھے وال ایڈے سونے ہونے تو اسی جندی پشتی کھاندے پینے ہیں تو ہمیں کیتی جانا، اس اگر جے تو سچا ہے تو پھر تو سچا ہے، کوئی گل نہیں، سچن کیڑی لوائی ہوندی، جے تو جھوٹ ہے تو اللہ تینوں انج کرے جے میں تو آئیں۔ اجے فرشتہ اتنے ہی کھلوتا ہے تو وال اینج لگے گئے تو مال اینج لگا گئے، اٹھ مر گئے تو گنج نکل آیا۔ پچھلے حالت نو یاد رکھیا کرو، پہنچ گیا دوجے کول، وہ جڑا کوڑ آئی وہ دیکھو وہاں سنا میں فقیر تنگ داستہ کوئی تعاون کر، تنو اللہ تعالی مال دیتا دولت دیتی، پہلے کوڑ آئے تن بندے نال بھاندے نہ اللہ تعالی شفا دیتی، ہو سکے دوبارہ داس کوڑ ہو سکے دوبارہ، یہ تو گل کیتے بھی میرے اندر کھادا پیتا باہر پہ ہونا کوڑ، ساڑھے کوڑ کدو آیا، اسی ایویں ٹھیک ہے خوبصورت ہوں جھوٹ بولنا ہے، اسی جمدے پوچھتے امیر ہاں، ہو سکے پھر اینجے تو پھر اینج ہی ہو جائے، پھر اینج ہی ہویا کوڑ دوبارہ نکل آئے، وہ جے مٹان تے قادر ہے تے کرن تے بھی تے قادر ہے، پھر ہو گیا۔ ہاں بھائی نبی نے کول پہنچے، کہنے لگا سنا اللہ نے بڑی ریوڑے پر برکت پائی، ہو سکے بڑی پائی، کوئی شک نہیں، تو میں غریب ہاں فقیر ہاں میرا تعاون کر، تو کدے کدے نبی نہ سنیا ہوندا ہے تے اس آکھیا با تو سچ آکھیا میں نبی نہ ہوندا اس۔ ایک اللہ دا بندہ آیا ہی اس کو دعا کیتی ہے کہ ہاتھ پھیرے میں نکھا لاب گئی ہیں، پھر میں نے وہ بکری دے گیا تھا، بکری نے ریوڑ بن گیا، اللہ دی رحمت ہوگی، نام ہوگی برکھا بارش رحمت دی وسطی پئی ہے ہون تک، ہو سکے میں ہن فقیر ہاں تنگ داستہ تے میرے نہ کچھ تعاون کر، اللہ تعالیٰ تیرے رحمت کی تو ہو سکے با اے بکریاں ودیاں نہیں لے ہو سکے کنیاں لاواں، ہو سکے کدے دین جدوں دیون والے گنیاں نہیں تے میں کیوں گن کے دیواں، جتنی مرضی لے جا، نیکی دی قوت تے طاقت نیکی انج کریے جویں نیکی کرن دا حق ہوندا، اتقوا اللہ حق تقات، اے اللہ میں مزدور دی پوری مزدوری واپس کی تھی، اے اللہ میری نیکی جے قبول ہے تے غار دا منہ کھول دے، پتھر تھوڑا جا تھلے ہلیا، دوجی نیکی نالی تھوڑا، نیکی جو قوت ہے نا، پھر پتھر ہلیا۔ دعا آج بھی کر کے ویکھو، چند سال پہلے نہیں تھے تو ان واقعہ دسیا، اس دعا کیتی آئی نا تو چادر نو آگ لگی آئی نا جھانگے تھوڑے کو بندہ آیا نا یہ ابتلمن آگ لگی آئی نا، پھر اس دور بھی اچانک آگ بھڑکی تے لگی، دا مطلب ہے نیکی دی قوت ہجے بھی موجود ہے،
اسی طرح موجود ہے. توجہ ہے. تیسرا بندہ چکتا ہے یا تو کوئی دعا یاد کر. یہ آندا ہے یا اللہ میں بکریاں دا چھیڑوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اولاد دیتی ہے نہ پڑھی لکھی, وکیل تے مشیر تے وزیر تے پڑھے لکھے سارے تے نافرمان ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ایک چنگا جا دے تے بامی بکریاں دا چھیڑوں وہی دے دے. ہاں تنگ تو نہ ہونا اپنی اولادہ تو اللہ اولادن ہدایت دے دے. یا اللہ میں بکریاں دا چھیڑوں, بکریاں چراندہ چراندہ ایک دن دور چلا گیا, واپس آیا, لیٹ ہو گیا, نیرا ہو گیا, گھر گیا, دودھ چویا بکریاں دا, گھر لے کے گیا, بیوی بچے بیٹھے سن. میں دودھ دا ڈولا لے گیا, میں کیا میرے والدین انہوں نے کیا تو اس ہیں گئے, بیوی بولی بہت ستے پہن بزرگ. اس آکے پر پھر کی کری, اس آکے پر تو من دے نہ تے بچن دے تے ماں پیو کا رکھ دے. وہ جدوں اٹھ گئے بیبیاں اللہ بھلا کرنے ہی آنیاں. وہ کہنے لگا نہیں پہلے والدین کو پلانا ہے. اس آکے والدین کو پلانا تے والدین دے سجا رکھنا. وہ پی لے سن جدوں اٹھ سن تے تو سن تے دے. اس آکے پہلے پیوان حالانکہ پی سکتے سن, شریعت کوئی مسئلہ نہ, لیکن اندر بندے دے ایک صفائی ہوئے. کہنے لگا ماں پیو تو پہلے بچے نہیں دینا, بس میرا ذہن میں نہیں دینا. انہیں کہا دے دے, انہیں کہا میں نہیں دینا. بچے روندے رہے, روندے روندے سو گئے. یہ دودھ دا پیالہ انہیں بھرے اپنے والدین دے کمرے چ گیا. کو والدین ستے نے سرانے کھلو گیا, میں سرانے کھلوتا رہا. سویرے نے پھر جانا سی کدھر, سویرے پھر بکریاں نالے سے جانا. ہوں کئی تواڈے جو ایک دو بندے چار بندے اٹھ گئے ہو سن, پر سویرے اسا ڈپٹی جنا مولوی دا ویلا ہے, اس بھی سویرے بکریاں دا جاون آئی نا کہ بکریاں رات دو دڑ بدی رکھنی ہو, سویرے جانا سی. لیکن ساری رات والدین دے سرانے کڑا رہا بکریاں دا دودھ لے کے. جدوں والدین سویرے اٹھے تے والدین نے ویکھیا ہو سی. ایتھوں ہن ذرا تصورات جاؤ حدیث جیڑی میں تانوں دسی عادت, اس ول ذرا جاؤ غور کرو. ماں تے باپ ستے, یہ بچہ دودھ دا پیالہ لے کے سرانے کھلوتا ہے, ساری رات کھلوتا رہا ہے. تے جدوں والدین دی اکھ کھلی تے انج ویکھیا ہو سی ماں نے تے پیو نے, تے پھر ایک دل چوں دعا تے نکلی ہو سی پتر جدوں دکھ آوی کدے دکھ نہ آوی, اللہ اتوں کڈی جتوں کو بندہ نے کڈن دی امیداں مک جان, نکلن دی امیداں مک جان. کوئی دکھ آوی تے اللہ تن ہر دکھ چو کامیاب کرے, ہر مصیبت چو کامیاب کرے. تاں ہی دعا ماں دی چڑھی ہوئی ہے, باپ دی چڑھی ہوئی ہے. اے والدین نے ویکھیا دودھ پیش کیتا ہے, پھر سویرے اپنی اولاد نوں دتا ہے تے یا اللہ میں ساری رات والدین دے سرانے کھڑا رہا, انہاں نے جگایا بھی نہیں. تو ساڑھے بچے رو رہے ہوں تے ابا آگے باپ انہاں پرے لے جاؤ, انہاں تھانے دے آویے, انہیں یاد ہو نا بے ہوں تھوڑے پوترے تھانے دے آویے. تسی ذرا مہربانی کر کے جھٹ مسیح آرام کر لیا کرو. پتر روندے رہے, والدین دے باپ سرانے کھڑا رہا ہے. ساری رات گزر گئی ہے, والدین نے دعا کیتی ہے, دعا ان اسمان تے چڑھ گئی ہے. نیکی مصیبت نو جناب صدقہ و خیرات نیکی جڑی ہے اگے پردہ بن جاندی ہے, ڈھال بن جاندی ہے, دیوار بن جاندی ہے. نیکی بندے نو بچا لیندی ہے, قتل تو بچا لیندی ہے, عزت بےزتی تو توہین تو محفوظ کر لیندی ہے. نیکی اگے غالب آ گئی ہے, دعا کیتی ہے تے غار دا منہ کھل گیا ہے. تیجے دی دعا غار دا منہ آپ ہی کھل گیا ہے, تھکا نہیں لگا آپ پہ کھلے ہے, ہوا نہیں آئی آپ پہ کھلے ہے, زور نہیں لایا آپ پہ کھلے ہے. کس چیز دی طاقت نو کھولے ہے, ذرا مل کے بولیے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو جی دعا ان کو